بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام حضرت صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعظام اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ نہ آپ کے لیے کوئی نیا ہے، نہ میرے لیے کوئی نیا ہے، نہ امت مسلمہ کے لیے کوئی نیا موضوع ہے۔ دین کی باتیں مختلف عنوانات سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں،
کبھی میلاد کے اسٹیج سے، کبھی سیرت کے اسٹیج سے، کبھی تفسیر کے حلقوں سے، کبھی حدیث کے مجموع سے، کبھی خانقاہ کی لائن سے، کبھی جماعت کی لائن سے، کبھی شان اولیاء اللہ کی قطار سے، کبھی جمعہ اور رمضان المبارک کی بابرکت مجلسوں سے۔ حضرات، کیا آج اسلام کا ٹھٹا کرنے کے لیے یہودیوں کی ضرورت ہے؟ کیا آج نبی کی سیرت کا مذاق اڑانے کے لیے امریکی کتوں کی ضرورت ہے؟ کیا آج اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے اور نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کے لیے عیسائیوں اور اسرائیل اور فرقہ پرست تنظیم اور جماعتوں کی ضرورت ہے؟ کیا کر رہا ہے آج کا مسلمان؟ انسان ہوٹل میں جاتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں۔ جوس کی دکان جاتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ میں سیراب ہوں۔ درزی کی دکان جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کپڑا سلاؤں۔ بس میں سوار ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں منزل تک پہنچوں۔ ٹرین میں سوار ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچوں۔ یہ قرآن آپ کے لیے نیا ہے۔ یہ داڑھی کی بات، یہ نماز کی بات، یہ پردے کی بات، یہ حلال کی بات، یہ حرام کی بات، یہ اصلاح معاشرہ کی بات، کون سی بات نہیں ہے اس میں؟ کیوں مذاق کرتے ہو دین کا؟ کیوں ٹھٹا کرتے ہو دین کا؟ اس محفل کے اندر، آپ کے ناگپور شہر کے اندر اگر کسی رنڈی کو بلایا جائے اور کسی قوالن کو بلایا جائے، کسی ناچنے گانے والی کو بلایا جائے، خراب کر رہے ہو آواز آپ، پہلے جو تھا صحیح تھا، یہ صورتحال ہوگی؟ یہ مومن پورا ہے یا کافر پورا ہے؟ یہ کون ہے سڑکوں میں؟ یہ کون ہے ہوٹلوں میں؟ یہ کون ہے ٹی وی کے سامنے؟ یہ کون ہے ڈش اینٹینا کے سامنے؟ اور اس مجمع کے آخر میں جو بارڈر سیکیورٹی فورس بیٹھی ہوئی ہے، یہ آخر کس کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ ایک رنڈی کی جھلک دیکھنے کے لیے مرتے ہیں لوگ۔ فلم میں کام کرنے والی زانیہ اور بدکار کی جھلک دیکھنے کے لیے مرتے ہیں لوگ۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کا کلمہ کیا ہے؟ ان کا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ ان کا حدیث سے رشتہ کیا ہے؟ ان کا آقا سے رشتہ کیا ہے؟ کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچائی گئی کہ آج قرآن کی بات ہوگی، آج حدیث کی بات ہوگی، آج سیرت طیبہ کے آئینے کے اندر معاشرے کی جھلک دکھلائی جائے گی، آج فری ٹریٹمنٹ ہوگا، فری علاج ہوگا، فری معالجہ ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک بینک مینیجر لون دے رہا ہے، زمین دے رہا ہے، اور ایک الیکشن میں کھڑا ہونے والا سیاسی کتا پیسوں کا بٹوارا کر رہا ہے، کپڑوں کا بٹوارا کر رہا ہے، کیا یہ صورتحال دیکھنے کو آتی ہے؟ سنیما میں جائیں مقصد پورا ہو، ہوٹل میں جائیں مقصد پورا ہو، بس میں بیٹھے، سواری میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے، آپ درزی کی دکان جائیں، آپ جوس کی دکان جائیں، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس کے چہرے داڑھی منڈے دکھ رہے ہیں؟ یہ کون ہے
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد گلی کا کتا جاگ جاتا ہے اور گلی کا سور الصلاۃ خیر من النوم کی بات سننے کے بعد اپنی غذا کی تلاش میں نکل جاتا ہے. وہ محلے جو مخلوط محلے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، یہ خالص 100% مسلمانوں کا محلہ الصلاۃ خیر من النوم کے بعد سونے کا کیا مطلب؟ کھڑکی اور دروازہ بند رہنے کا کیا مطلب؟ مردے رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، کیوں ٹھٹا کرتے ہیں آپ؟ عیسائی کافی نہیں ہے، اسرائیل کافی نہیں، فرقہ پرست ہندوستان کی تنظیمیں اسلام کو مٹانے کے لیے، مدارس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، داڑھی کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے، امامے کو کچلنے کے لیے اور مساجد کے میناروں کو گرانے کے لیے، یہ ناکافی ہے جو آپ اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہیں. یہ مسلک کی بات ہے. نماز کس مسلک میں معاف ہے؟ بریلی میں، دیوبند میں، جماعت اسلامی میں، تبلیغ میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں کسے معاف ہے نماز؟ یہ کون ہے جو سڑکوں پر نماز کے وقت پھر رہے ہیں؟ کیا ان کو خصوصی نماز کا معافی نامہ مل چکا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر؟ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو چھوڑا جہنم کے ایک دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ کفر کے ایک حلقے میں وہ داخل ہو گیا؟ علماء جو چاہیں اس کی تعویلیں کرتے رہیں، اعتقاد کے طور پر وہ چھوڑ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر جو صاف الفاظ آئے ہیں یہ اختلاف کی تو بات نہیں ہے، یہ عرس اور قوالی کی، یہ چھلے اور چھٹی کی، یہ قبر پرستی اور مرکز نظام الدین کی تو بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں والی بات ہے. کیا سنا آپ نے آج تک؟ یہ کون چہرے ہیں کہ جن چہروں سے نبی کی سنت غائب ہے؟ یہ کون سے دھرم کے ماننے والے، یہ کون سے مذہب کے ماننے والے؟ کیا ان کو نہیں بتایا کسی نے کہ داڑھی کا رکھنا شعار اسلام میں سے ہے؟ اور شعار فرائض سے بڑھ کر، واجبات سے بڑھ کر، ضروریات زندگی سے بڑھ کر ایک علامت ہے. اسلام اور کفر کے معرکے کے موقع پر یہ داڑھی مڑے مل جائیں، فقہا نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے گا تو قصاص واجب نہیں ہے. اس نے اس کو دھیڑ سمجھ کر مارا ہے، چمار سمجھ کر مارا ہے، مشرک سمجھ کر مارا ہے. عقبہ بن ابی معیط کیا آج پیدا ہو گیا جو میرے محبوب کے چہرے پر تھوکے گا؟ یہ داڑھی کا نکالنا، یہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت، نہار منہ پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنا، کیا تجھے اسرائیل نے فرمان جاری کیا تھا؟ کیا وائٹ ہاؤس سے تجھے پیسہ ملتا ہے داڑھی مڈانے کے لیے؟ کیا کر رہا ہے یہاں آ کر بیانات سن کر تبصرے کرنے کے لیے کہ فلاں کا واقعہ اچھا تھا، فلاں کا لطیفہ اچھا تھا، فلاں شعلہ بیانی سے کام لیا اور فلانا جو ہے نرم بیانی سے کام لیا؟ یہ تو تیری قبر میں نہیں آئے گا نا. تو سنت پر چلے گا، تو اسلام پر چلے گا، تو میرے محبوب کے طریقے پر چلے گا، تیری دنیا کامیاب ہوگی اور تیری آخرت کامیاب ہوگی. دنیا تو تجھے سمجھ میں آتی ہے، ساری رات تیرے محلے کے دکان چلتے ہیں، ہوٹل چلتے ہیں، یہ دنیا سمجھ میں آ رہی ہے جس دنیا کے لیے اپنی بیوی کے بسترے کو چھوڑ کر، اولاد کی شفقت کے سائے کو محروم کر کر تو دنیا کا کتا بنا ہوا تھا. 2 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتا تھا؟ چند قدم جا کر اللہ کے دربار میں نہیں جھک سکتا تھا؟ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن، یہ نبی کی حدیث. یہ زمین بدل گئی، یہ آسمان بدل گیا، یہ سورج بدل گیا،
میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ لے کہ قحافہ کا بیٹا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کو صداقت نہ ملتی اگر میرے نبی کے جوتوں کا صدقہ نہ ہوتا، خطاب کا بیٹا عمر فاروق نہ بنتا اگر میرے نبی کے جوتوں سے نسبت اگر حضرت عمر فاروق کی نہ ہوتی، حضرت عثمان ذی النورین نہ بنتے اگر میرے نبی کے جوتوں سے آپ کی نسبت نہیں بنتی، حضرت علی حیدر کرار نہ بنتے اگر وہ میرے نبی کے جوتوں سے نسبت کو قائم نہ کرتے، وہ بلال کالا کلوٹا حبشہ کا رہنے والا غلام اور غریب اور کسی یہودی کا غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جسے یا سیدی کہہ کر، اے میرے آقا کہہ کر بلایا کرتے تھے، وہ غلام جو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر چلتا تھا، آقا فرماتے ہیں کہ بلال میں جنت میں جا رہا تھا، اونٹنی پر سوار تھا اور اس اونٹنی کی ایک رسی تھی، اس کی نکیل کو پکڑ کر جنت میں تو میرے سے آگے چل رہا تھا۔ یہ اسلام، یہ نبی کی جوتوں کی نسبت، یہ نبی کی غلامی، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام رہ کر، کالے کلوٹے رہ کر، بدصورت رہ کر اور اجمی رہ کر، حبشہ کے رہنے والے رہ کر ان کو جنت میں پہنچا سکتی ہے نسبت، اور ان کے نبی کے ناقے کی اور آپ کی نکیل کو پکڑ کر نبی کے آگے وہ جا رہے ہو، وہ بلال کہ جسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدی کہہ کر پکارتے ہو، آخر تیرا باپ مسلمان، تیری ماں مسلمان، تیرا خاندان مسلمان، تیرا قبیلہ مسلمان، راشن کارڈ میں تیرا نام مسلمان، ووٹنگ لسٹ کے اندر تیرا نام مسلمان، مسجد کے نکاح کے دفتر میں تیرا نام مسلمان، تیرے مرنے کے بعد کسی مندر سے تختہ نہیں آتا، کسی گردوارے سے تختہ نہیں آتا، کوئی پادری نہیں آتا، کوئی پنڈت نہیں آتا، مولوی آتا ہے تیری بیٹی کے نکاح کو حلال کرنے کے لیے، مولوی آتا ہے تیرے باپ کے جنازے کو ٹھکانہ لگانے کے لیے، مولوی آتا ہے تیرے مرے ہوئے خاندان اور قبیلے کے ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ پھر کیوں آج تیرا یہ مقام ہو گیا مسلمان؟ کیا ہے تیری عزت؟ تیرا مقام کیا ہے اور تیرا درجہ کیا ہے؟ کیوں تجھے مٹانے کے در پہ ہیں قومیں؟ کیوں تجھے امریکہ نگل لینا چاہتا ہے؟ کیوں ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے افغانستان کے اندر اور فلسطین کے اندر کیوں مسل دیا گیا ہے؟ یہ کون ہے گوانتانامو بے کی جیل کے اندر؟ یہ کون ہے ابو غریب جیل کے اندر جنہیں پانی مانگنے پر پیشاب منہ پر کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے کہ جنہیں سہارا مانگنے پر یہ فوجی بوٹوں سے ان کے منہ کو رونتے ہیں؟ یہ چہرہ مسلے جانے کے لیے پیدا ہوا؟ یہ کون ہے جو ہماری ماں اور بہنوں کے رحم مادر کے اندر عیسائی اور یہودی نطفے ڈال کر عیسائی اور یہودی نسلوں کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ بوسینیا کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ اور عراق کی تاریخ، فلسطین کی تاریخ، افغانستان کی تاریخ اور تیرے سرزمین ہند کشمیر کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ گجرات کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ مسلمان، اللہ نے تیرا لقب کیا دیا؟ تیرا مقام کیا دیا؟ کیا تو پٹنے کے لیے آیا؟ کیا تو مرنے کے لیے آیا؟ جوتے کھانے کے لیے آیا؟ پانی مانگنے پر پیشاب دیے جانے کے لیے آیا؟ تیری ماں اور بہنوں کی سرے بازار عزت لٹوانے کے لیے آیا؟ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ گاجر اور مولی سے سستا بھاؤ ہمارا ہو چکا ہے، پانی سے سستا خون ہمارا ہو چکا ہے؟ آج جرم ہے اللہ کا نام لینا، آج داڑھی رکھنا جرم ہے، آج حج کو جانا جرم ہے۔ کون سے مقام پر تو نے ہمیں لا کر کھڑا کر دیا؟ سیدنا بلال حبشی آقا سے جڑے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ سیدنا بلال حبشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے اندر مؤذن ہیں۔ اذان آپ کے حکم پر دے دی گئی، نماز قائم کر دی گئی، اللہ کے نبی کا حکم تھا مساجد پر، کعبے کی چھت پر، مسجد نبوی پر، مسجد اقصی پر، درگاہوں پر، قبرستانوں کے اوپر
بلا وجہ جانا فقہا نے لکھا مکروہ ہے۔ کیا یہ مسئلہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے تھے؟ سب کچھ رکھتے تھے۔ نماز ہوئی اور حضرات صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخر خلاف معمول آج آپ نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، قیامت تک کے آنے والے مسلمان اور نسل انسانی کو پتا چل جائے کہ آج کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے، آج بلال کا مقام اللہ نے کعبے سے افضل کر دیا ہے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ درجہ کیسے ملا؟ حبشہ کے بلال کو کون جانتا تھا؟ حبشہ کے بلال کی کیا حیثیت تھی؟ جب نسبت ہوئی آقا کی مؤذنی سے، جب نسبت ہوئی آقا کے جوتوں سے، اور جب نسبت ہوئی آقا کی غلامی سے، کیا وہ دنیا نے نہیں دیکھا کہ کل وہ بلال جو مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر پٹ رہا تھا، سینے پر چٹان رکھی جا رہی تھی، آہت آہت کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، آج وہی بلال اس کے قدم تلے کعبہ ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، جبرائیل دیکھ رہا ہے، میکائیل دیکھ رہا ہے، حاملان عرش دیکھ رہے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق دیکھ رہی ہے کہ آج بلال کا مقام کعبے سے بھی افضل ہو چکا ہے۔ آج اس مؤذن کی تیرے پاس قدر و قیمت کیا ہے؟ آج ان منبر رسول اور ان محرابوں میں کھڑے ہونے والے، یہ مدارس چلانے والے، یہ قال اللہ قال رسول کا درس دینے والے، کیا ہے مقام تیرے پاس جو روح کے غلام اور دنیا کے کتے، مال کے پجاری؟ آج تجھے فیصلہ کر کر جانا ہوگا۔ فلم میں کام کرنے والے ہجڑے، سیاسی کتے، حرام مال سے، لہو سے، جہنم کے لہو اور جہنم کے پیپ سے پیٹ بھرنے والے، ان کی تیری دلوں کے اندر کتنی عزت ہے، کتنی توقیر ہے۔ یہ مہمانان رسول، یہ نبی کے نائب، یہ نبی کے جانشین، یہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے والا، یہ حی علی الصلاۃ کہنے والا، یہ حی علی الفلاح کہنے والا، تیری نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والا، تیرے باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہنے والا، تیری بیٹی اور بیٹے کے ملاقات کو اور اس کی مباشرت کو اور اس کے نکاح کو حلال کا پروانہ دینے والا مسلمان، اللہ رسول کا واسطہ دے کر میں تجھے پوچھتا ہوں، تو بتا ان علماء کا اکرام تیرے دلوں کے اندر کتنا ہے؟ ان علماء کا احترام تیرے دلوں کے اندر کتنا ہے؟ تم مال کا کتا ہوگا، تو دنیا کا پجاری ہوگا، تو کارخانے کا پجاری ہوگا، اور کسی فیکٹری کو تو معبود باطلہ بنا کر پوچھ کر اس کی طواف کرتا ہوگا۔ تو دیکھ، کیا نہیں دیکھتا؟ کبھی بہار کا سفیر اور کبھی یو پی کا سفیر، کبھی جھارکھنڈ کا اور کبھی کسی اور علاقے کا، بھیا کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے مہمانان رسول ہیں، ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، ٹھٹر رہے ہیں، کمبل کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ گلی کے کتے کھا کر سیراب ہوتے ہیں، گلی کے خنزیر کھا کر سیراب ہوتے ہیں، مہمانان رسول کے لیے کھانا ختم ہو چکا ہے، آشیانہ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے؟ اب اس اسلام کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کسی امریکی دشمن کی ضرورت ہے، کسی بش کی ضرورت ہے، کسی ٹونی بلیر کی ضرورت ہے، کسی اڈوانی کی ضرورت ہے، کسی ٹھاکرے کی ضرورت ہے، کسی اسرائیلی کتے کی ضرورت ہے، اور کسی برطانیہ کی اور جرمنی کی ضرورت ہے؟ تیرا کافی نہیں کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر نبی کے منہ پر جو تو چانٹا مار رہا ہے، کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ کیا عقبہ بن ابی معیط بن کر نبی کے چہرے پر تھوک رہا ہے؟ کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین الرجال باللحا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے
جس نے تو نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا، آج 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی، میرے محبوب کا چہرہ، میرے صدیق کا چہرہ، میرے فاروق کا چہرہ، میرے پیران پیر کا چہرہ، میرے غوث پاک کا چہرہ، میرے خواجہ اجمیری کا چہرہ، میرے قطب الدین بختیار کاکی کا چہرہ، میرے قاسم نانوتوی کا چہرہ، میرے رشید احمد گنگوہی کا چہرہ، میرے شہیدوں کا چہرہ، میرے اولیاء کا چہرہ، میرے اقطاب کا چہرہ، میرے ابدال کا چہرہ، انگریزوں کے زیر ناف کاٹے ہوئے بالوں کا جھوٹا بلیڈ استعمال کر کر آج مسلمان ان 1.25 لاکھ پیغمبروں کے چہرے، ان اقطاب ابدال اولیاء اللہ کے چہرے کو جو پیشاب کی نالی میں بہا رہا ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور توہین کی ضرورت ہے؟ اب ہمیں ڈنمارک کے کارٹون کے بنانے والے کے عذاب کی ضرورت ہے؟ یہ کارٹونی چہرے، یہ بازاروں میں پھرنے والی، یہ غیروں کو ٹکر لگانے والی، یہ غیروں کو گھور گھور کر دیکھنے والی، بس اڈے کے اندر ایک کافر ایک فلمی سیکسی پوسٹر کے سامنے، شہوت آمیز والے پوسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، ہاتھ کے اندر اس کے پیشاب کا عضو ہوتا ہے، فاطمہ نام کی عورت جاتی ہے، عائشہ نام کی عورت جاتی ہے، قتیجہ نام کی عورت جاتی ہے۔ کمینے تیری غیرت کو کیا ہو گیا، تیری شرم کا کیا ہو گیا؟ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، سچ کہا میرے آقا نے کہ شرم کا جنازہ نکل جائے جو چاہے کرنا۔ فاطمہ نام کی عورت کی آبرو پر، عائشہ نام، قتیجہ اور زینب نام کی عورت پر جب وہ چہرہ کھلا رکھ کر، بن کر، سور کر، لالی لگا کر، نیل پالش لگا کر، فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے لباس اپنا کر، ہجڑیوں کے لباس اپنا کر، حرام زادیوں کے لباس اپنا کر، کمر کو مٹکا مٹکا کر، سینے کی نمائش کر کر، پیروں کی نمائش کر کر، وہ عورت جس کی پرچھائی کو دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا، وہ عورت جسے موت کے بعد جس کے کفن کو دیکھنا محرم کو اجازت نہیں دی، وہ عورت جسے قبر میں دفن کرتے وقت حکم دیا گیا کہ یا تو باپ اترے یا بیٹا اترے یا بھائی اترے، وہ عورت جسے غسالن اگر غسل دے رہی ہے اور دوران غسل بال نکل جاتا ہے، ناخن نکل جاتا ہے، فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا اس ناخن کا پردہ کیا جائے، اس بال کا پردہ کیا جائے۔ جس شریعت مطہرہ کے اندر مری ہوئی عورت کے بال کا پردہ ہو، مری ہوئی عورت کے ناخن کا پردہ ہو، مری ہوئی عورت کے کفن کا پردہ ہو، مری ہوئی عورت کے قبر کا پردہ ہو، آج یہ عورت عائشہ اور سمیہ قتیجہ نام رکھ کر سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش اور سرخ پالش لگا کر، کمر مٹکا کر، رنڈیوں کی طرح جسم مٹکا کر اگر وہ بازاروں میں جائے، وہ کھڑا ہوا کافر، وہ کھڑا ہوا یہودی کتا، وہ کھڑا ہوا عیسائی پلہ ایک ہاتھ کے اندر پیشاب کا عضو رکھ کر پیشاب کر رہا ہے، تیری ماں کی طرف، تیری بیٹی کی طرف، تیری بہن کی طرف وہ نگاہ ڈال رہا ہے، کیا ہو گیا اے بے شرم؟ کیا ہو گیا جورو کا غلام؟ کیا ہو گیا تیری غیرت و حیا کو کہ آج کافر کے ہاتھوں عائشہ سمیہ نام کی عورت کی عصمت و آبرو کا جنازہ نکال رہا ہے؟ اب ضرورت ہے اس خیر امت کے لیے کسی یہودی کتے کی، اب ضرورت ہے اس خیر امت کے لیے کسی ظالم کی خونخوار بھیڑیے کی؟ تو کافی نہیں مسجدوں کو مٹانے کے لیے، نبی کے چہرے کو داغ کرنے کے لیے، عورتوں کا پردہ جنازہ نکالنے کے لیے، شرم و حیا کو رخصت کرنے کے لیے، کیا آج گھر گھر کے اندر وہ گھر جن کے بول کل صبح میں تہجد میں یاسین والقرآن الحکیم سے شروع ہوتے تھے، الرحمن علم القرآن سے گھروں سے بول نکلتے تھے، وہ گھر جن کی عورتیں کپڑا چھانٹا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، کپڑوں کے میل کے ساتھ دل کو سیخل کیا کرتی تھی، دل کو طاہر و مطہر کیا کرتی تھی، وہ مائیں کہاں چلی گئی جو بچوں کو ناشتہ نہیں دیا کرتی تھی اگر بچے نماز نہیں پڑھتے؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی اگر بچہ وضو کرتا اور دعا نہ پڑھتا تو اسے چاکلیٹ کے پیسے نہیں دیا کرتی تھی؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی کہ جب تک رات میں سورہ یاسین اور سورہ واقعہ نہیں پڑھتا رات کا کھانا بچوں کو نہیں ملا کرتا تھا؟ آج ان ماؤں نے اپنے بالوں کو کٹوایا، آج
ان ماؤں نے اپنی شرم کو رخصت کیا، اپنی حیا کو رخصت کیا. اما عائشہ سے دامن توڑا، بی بی فاطمہ سے دامن توڑا، مکے سے رشتہ توڑا، مدینے سے رشتہ توڑا، اور یہ ہجڑا داڑھی مڑا دنیا کا کتا اور دنیا کا پجاری اور جورو کا غلام اب اپنے گھر کے اندر یہودی ایجنٹ لا کر، ٹی وی لا کر بٹھا دیا، ڈش اینٹینا لا کر بٹھا دیا کہ وہ عورت جس کے تعلق سے فقہا نے کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نکاح کے تعلق سے اگر باکرہ عورت کو پوچھا جائے اس کا مسکرانا کافی ہے. یعنی کل تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ میری ماں کی بیٹی، اس کے گود میں پلنے والی یہ سمیہ، یہ عائشہ، یہ امت کی نوح و نہار بہن، یہ اپنی زبان سے شادی کی بات نہیں کیا کرتی تھی. اے فقہا، اگر آپ آج کے زمانے میں آتے، آج ان کے گندے ایس ایم ایس دیکھتے، آج ان کی گندی چیٹنگ دیکھتے، آج ان کے سیکسی ای میل چیک کرتے، آج پارکوں کی سیر کرتے، آج تالابوں کے مڈیر پر جاتے، آج لانڈنگوں کی ہوا کھاتے، خدا جانے کیا فتویٰ دیتے کہ کل تم نے کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک شرمسار عورت، ایک شرمسار امت کی بیٹی نکاح کی بات نہیں کہے گی، اور نکاح کی بات پوچھی جائے مسکرا دے، اس کا مسکرانا قبولیت کی علامت ہے. اے ماں، تیری شرم کے وہ چرچے تھے، تیری حیا کے وہ چرچے تھے کہ زمین اور آسمان کی مخلوق تیری عفت، تیری شرم اور تیری حیا کی قسم کھاتی تھی. یاد ہے وہ واقعہ کہ دلی کے اندر جب قحط سالی کا دور آیا اور بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے متقی اور بڑے بڑے پرہیزگار میدان میں آتے، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے. ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 90 دن تک، 3 مہینوں تک صلاۃ الاستسقاء کو پڑھا گیا، بارش کی نماز کو پڑھا گیا. بادل تھا کہ آتا اور چلا جاتا، اور بارش تھا آنے کا نام نہیں لیا کرتا تھا. اسی زمانے کے اندر ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ اونٹ پر، اس کی ماں سوار تھی، اس کو سوار کر کر وہاں سے لے جا رہا تھا. لوگ لوٹ رہے تھے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ ہم 90 دن ہے، آج جو ہے 3 مہینے ختم ہو رہے ہیں اور بارش کا نام و نشان نہیں ہے. کچھ نہیں کیا، اس اونٹ کے ہودج سے، اس اونٹ کے سواری سے ایک کپڑا باہر لٹک رہا تھا، اس کو پکڑ کر اس نے دعا کی. اور لوگ کہتے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے کارخانوں کو، اپنے کھیتوں کو جانے سے پہلے بادل سیاہ آیا اور جھم جھم برسات ہوئی، اور اللہ کی اس رحمت بارہ سے لوگ جو ہے مانوس ہو گئے اور لوگوں نے استفادہ کیا. تو لوگ گئے، محدثین گئے، اولیاء گئے، ماجرا کیا ہے؟ کہا چھوڑو، میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. لیکن جب جبر کیا گیا، ماں تیرا مقام کیا تھا؟ ماں آج تیری عزت کیا ہے؟ آج ایک بیت الخلا کے صاف کرنے والے برش میں تیری تصویر آ گئی. آج وہ شراب جس کو میرے آقا نے ام الخبائث فرمایا، اس شراب کی بوتل پر آج تیری تصویر آ گئی. ماں آج تجھے ایک کتیا سے بدتر مقام پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. آج تجھے ڈسکو ڈانسر بنا دیا گیا. آج تجھے فلموں میں اس وقت تک رول نہیں ملتا جب تک کہ تو اداکار کو اپنے جسم سے خوش نہ کرے، اور جب تک کہ ڈائریکٹر کا تو بسترا گرم نہ کرے. میری ماں لوٹ جا مکے کی طرف، میری ماں تو لوٹ جا مدینہ طیبہ کی طرف، میری ماں تو لوٹ جا حضرت خدیجہ کے دامن کی طرف، میری ماں تو لوٹ جا حضرت فاطمہ کے جنت کے سائے کی طرف. تجھے کتے اچک کر لے گئے، تجھے کافر اچک کر لے گئے، تجھے تیرا غلام جورو کا غلام، یہ داڑھی مڈا دنیا کا کتا نہ تجھے اس دنیا میں رہنے دے گا، نہ تجھے قبر میں رہنے دے گا، نہ تجھے آخرت میں رہنے دے گا. اس بچے سے پوچھا گیا تو اس بچے نے یہ کہا کہ یہ میری ماں تھی، اور اس ماں کی چادر ہودج سے نکل کر، سواری کی بیٹھنے کی جگہ سے نکل کر باہر آئی ہوئی تھی. میں نے اللہ سے کچھ نہیں کہا. اے اللہ، اگر یہ ماں کا مرتبہ تیرے پاس کچھ ہے، اے اللہ اس ماں کی عزت، عصمت، عفت اور پاک دامنی کا خیال تیرے پاس کچھ ہے، میں اس کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. کہتے ہیں ہاتھ چھوٹنے نہیں پایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش جو ہے رحمت کی بارش کو برسا دیا. یہ ماں وہ تھی کہ جس کے ایک جو ہے دوپٹے کے سائے سے اللہ کی رحمت کو مانگا جاتا تھا. آج کیا ہو گیا ہے؟ ان ماؤں کی گود کے اندر داڑھی مڑے پنپ رہے ہیں، وہ چور اور اچک کے پنپ رہے ہیں. آج گلی کوچوں کے اندر انگریز اسلام کا قتل عام کر رہے ہیں، حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں، شرم کا جنازہ نکال رہے ہیں. میری ماں، آج میں ہاتھ دوڑ کر، میں دست بستہ، میں اپنے اماموں کو تیری
قدموں میں رکھ کر تجھے ماں سمجھ کر ایک درخواست کرتا ہوں ماں، انگریز بہت پیدا ہو گئے، برطانیہ والے بہت پیدا ہو گئے، ماں ایک ٹیپو سلطان کو دے دے، اماں جان ایک حسین احمد مدنی کو دے دے، اماں جان ایک شیخ الہند کو دے دے، اماں جان ایک رشید احمد گنگوہی کو دے دے، اماں جان ایک اشرف علی تھانوی کو دے دے۔ ہمیں کافر کھا رہا ہے، ہمیں یہودی کھا رہا ہے، زمین ہماری دشمن ہو چکی ہے، آسمان ہمارا دشمن ہو چکا ہے، ہر طرف سے ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ ماں تیرا آخری سہارا ہے کہ ایک تو حسین کو دے دے، اماں تو ایک معاذ کو پیدا کر دے، اماں تو ایک معاوض کو پیدا کر دے۔ یہ انگریز گلی کوچوں کے اندر ابو جہل کو پیدا کر رہا ہے، ابو لہب کو پیدا کر رہا ہے، عتبہ کو پیدا کر رہا ہے، شیبہ کو پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے اخلاق، ہمارے کیریکٹر، ہماری تہذیب، ہمارے تمدن، ہمارے کلچر، ہمارے تشخص کو ہر طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ میری اماں ہر طرف ناگ ہی ناگ ہیں، ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں۔ اماں ایک ٹیپو کو بھیج دے، ایک معاذ کو بھیج دے، ایک معاوض کو بھیج دے۔ اماں تو سدھرتی ہے، عالم سدھر جاتا ہے۔ اماں تیرا قدم بگڑتا ہے، عالم بہک جاتا ہے۔ اماں تاریخ شاہد ہے، ابراہیم کی بیوی ایمان لے کر آئی، اللہ نے قوم ابراہیم سے جو ہے عذاب کو ہٹا لیا۔ نوح کی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان سے ہٹ گئی، اللہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا، اللہ نے اس بستی کو تاراج کر دیا۔ جن پیغمبروں کی بیویاں صاحب ایمان بنی، اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ جن پیغمبروں کی بیویاں ایمان سے ہٹ گئی، اللہ نے ان کو غارت کر دیا۔ اماں اب اصلاح معاشرہ کے جلسے سے کچھ ہو نہیں سکتا، اب خانخواہ اور مدارس اور مکاتب جتنا کام کرنا چاہیے ان کا پاور کم ہو چکا ہے، ان کا وولٹیج کم ہو چکا ہے۔ حرام کے بکرے، حرام کے صدقے، حرام کا مال ہمارے جسموں میں داخل ہو کر حقانیت کے پاور کو، حقانیت کے وولٹیج کو، کہ جس عمر کے نام سے شیطان پیشاب کر لیا کرتا تھا، اماں آج اس عمر نام کے فرد پر یہودی پلہ اور مشرک اور بت پرست ڈنڈے برسا رہا ہے۔ اماں یہ گوانتانامو بے کی جیل سے لے کر جموں کی جیل کے اندر، تہاڑ کی جیل کے اندر یہ سسک رہے ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں، یہ بلک رہے ہیں۔ ایک سہارا تو دے دے اماں، سر پر آنچل ڈال لے، تو نماز کی طرف آ جا، تو روزے کی طرف آ جا، تو مکہ مکرمہ کی طرف آ جا۔ کیا تیری غیرت کو ہو گیا؟ تیری ہونہار نوجوان بیٹی اور معصوم 7-8 سال کی یہ کلی بیٹھتی ہے اور فلم کے اندر سین آتا ہے کپڑے اتارنے کا، عزت لوٹنے کا اور حاملہ ہونے کا، حیض کو روکنے کا، حمل کو روکنے کے ٹیبلٹ کا، تو بیٹھ کر دیکھ رہی ہے اماں۔ اگر تیرے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا، میرے اللہ کی قسم، یہ امت جس امت کو امت وسط کہا گیا، یہ امت جس امت کو امت خیر کہا گیا، یہ امت جس کو خیر امتن کہا گیا، یہ امت جو شہداء جو بنے گی قیامت کے دن پیغمبروں کے حق میں گواہ۔ اماں اگر یہ صورتحال رہے گی، اگر یہ امت کی کیفیت رہے گی، تو پھر ہماری تباہی مقدر ہے، ہماری بربادی مقدر ہے۔ تیرے نیک ہونے سے تیری اولاد کے اندر نیکی آئے گی، اور تیرے قدم بربادی کی طرف جانے سے تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کوثر و تسنیم کے موتی آپ کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا کرتے تھے، اور جب بات ختم کرتے صحابہ کرام محسوس کرتے کسی نے آپ سے سخت گرمی کے موسم میں پیتے ہوئے پانی کے پیالے کو چھین لیا ہو۔ صدیق بھی بولتا تھا، فاروق بھی بولتا تھا، اہل عرب بھی بولتے تھے، مکے والے بھی بولا کرتے تھے، حجاز والے بھی بولا کرتے تھے، لیکن میری آقا کی زبان میں وہ مٹھاس تھی، میری آقا کی زبان میں وہ تاثیر تھی۔ کلام پاک کا 29واں پارہ اور سورہ جن اٹھا کر دیکھ لو، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آخر جب انہوں نے سنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جب سنا فوراً ہم ایمان لے کر آئے۔ جن جیسی مخلوق نبی کے زبان سے کلام پاک کو سن کر وہ مومن ہو گئی۔ اماں حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا
اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو ہم بھی ہیں، شعر و شاعری ہم بھی کرتے ہیں، کلام پر ہم بھی قادر ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل عرب کہتے ہیں اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہیں، لیکن آپ کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تاثیر، یہ جنت کی شیرنی اور یہ جنت کے بہتی نہروں کی روانگی یہ کیسے آ گئی؟ آقا یہ نہیں فرمایا میری تعلیم کا اثر ہے، یہ میرا معجزہ ہے، یہ میری کرامت ہے۔ کان کھول کر سن لو جورو کے غلاموں، داڑھی مڑو، حرام کی پوجا کرنے والوں، دولت کے پجاریوں، اب سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر نہیں سدھرو گے دیکھو آسمان کی طرف اللہ کا عذاب تمہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے منتظر ہے۔ ایک وقت وہ تھا حکومتوں پر تم قابض تھے، ایک وقت وہ تھا پہاڑ تمہاری بات سنا کرتا تھا۔ کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑ پر گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے پہاڑ کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک کے پنجے مبارک سے پہاڑ کو مارا اور مار کر فرمایا، اے پہاڑ تو خاموش رہ جا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ عثمان ہے؟ اور عثمان کون ہے؟ لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان ابن عفان، کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت کے اندر حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے، نبی کے حوالے سے، عثمان کے نام سے پہاڑ کا کانپنا رک گیا، پہاڑ کا زلزلہ رک گیا، پہاڑ کا وجود قابو میں آ گیا۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا کرتے تھے ایک مرتبہ وادی میں آ کر کہ اسی وادی کے اندر میرا باپ خطاب مجھے جوتیاں مارا کرتا تھا، مجھے لاٹیاں مارا کرتا تھا اور مجھے گھر سے نکالا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے عمر تجھے اب تک بکریاں چرانا نہیں آیا اور تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا، ٹھیک سے چرواہا نہیں بن سکا۔ آج یہی عمر کئی سو مربع میل کا آج جو ہے اس علاقے کا یہ امیر المؤمنین بنا ہوا ہے، اور یہ عمر آج کہتا ہے جب ایک جنگ کے موقع پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سمت جا رہے تھے، وہ کمانڈر ان چیف تھے، یہی عمر فاروق جو کل بکریاں نہ چروا کر صحیح چرواہے کا لقب نہ مل کر باپ کے ہاتھ پٹا کرتے تھے، کیا یہ عمر آج یہ نہیں کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ؟ کیا عثمان کی وجہ سے پہاڑ کا وجود جو ہے سکون میں نہیں آ گیا، سکوت میں نہیں آ گیا؟ کیا حضرت عمر کے کہنے سے ہواؤں نے ساریہ تک ہوا کا پیغام لے کر نہیں گیا؟ کیا تم واکی ٹاکی کی بات کرتے ہو؟ کیا تم موبائل کی بات کرتے ہو؟ کیا تم انٹرنیٹ سروس کی بات کرتے ہو؟ اگر بجلی چلی جائے، تمہارے موبائل کا نیٹ ورک چلا جائے، تمہارے موبائل کی بیٹری چلی جائے، تمہارے موبائل کی کرنسی چلی جائے، تمہارا موبائل جام ہو جائے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام نہیں جائے گا۔ حضرت عمر نے جو انٹرنیٹ استعمال کیا، حضرت عمر نے جو ہوا کا پیغام استعمال کیا، نہ بیٹری چارجنگ کی ضرورت تھی، نہ کرنسی کی ضرورت تھی، نہ نیٹ ورک کی ضرورت تھی، میرے محبوب کے جوتوں سے نسبت ہو چکی تھی، عمر کے تابع دریائے نیل آ چکی تھی، عمر کے تابع دریائے فرات آ چکی تھی، عمر کی بات اب ہوا ماننے کے لیے تیار تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے سمندر میں اور ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، جب کشتی سے جو ہے پیالہ گر گیا تو کیا سمندر کو خطاب کرتے ہوئے نہیں کہا کہ محمد کے غلاموں کے پیالہ رکھنے کی تجھ میں ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی اور تجھ میں جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ سمندر نے پیالہ لا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف کے قدموں کے اندر ڈال دیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آگ خاموش ہو گئی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا پہاڑ نے بات مان لیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہوا نے بات مان لیا؟ یہ امت جب تک نبی سے جڑی رہی، نبی کے قدموں سے وابستہ رہی، اس امت کے سامنے مال کی کوئی وقت نہیں تھی، عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، دولت کی کوئی وقت نہیں تھی، کاروبار کی کوئی وقت نہیں تھی، دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی۔ یہ امت مرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، یہ امت اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیدا ہوئی تھی، یہ امت یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کے لیے پیدا ہوئی تھی، یہ امت
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اپنا سودا کر کر، اپنا ایمان، اپنا جسم دے کر، اپنی جان دے کر یہ جینے کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کے لیے کھڑی ہوئی، کیا قیصر نہیں کام گیا؟ کیا روم نہیں کام گیا؟ کیا ان صحابہ کے جسموں کے اوپر چیتڑے تھے اور آیت نازل نہیں ہوئی؟ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم غلبت الروم۔ آج کا امریکہ 100 مرتبہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ آ جائے، ڈرون طیاروں کے ساتھ آ جائے، ہائی ٹیک کمپیوٹروں کے ساتھ آ جائے، لیکن اس وقت قیصر کی جو طاقت تھی، اس وقت کسرا کی جو طاقت تھی، اس وقت روم کی جو طاقت تھی، آج کے ہزاروں امریکہ، ہزاروں بزدل برطانیہ جو آج تک جس کی لاشیں افغانستان سے نکل رہی ہیں اور جس کے تابوت نکل رہے ہیں، جن کے معذور فوجی نکل رہے ہیں، اور آج وہ افغانستان سے واپس جانے کی بات کر رہا ہے، ایک نہتے ملک پر حملہ کرنے کے لیے 27 ملکوں سے بھیک مانگتا ہے۔ اس سے کروڑ درجے طاقتور اس زمانے کا روم تھا، لیکن ہمارے پاس عمارت نہیں تھی، لال قلعہ نہیں تھا، تاج محل نہیں تھا، ہمارے پاس حکومتیں نہیں تھی، ہمارے پاس سلطنت نہیں تھی، ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کے بعد ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، ہمارے پاس پیٹ میں باندھنے کے لیے پتھر تھے، ہمارے پاس راستوں میں چلنے کے لیے فلے اوور نہیں، یہ کانٹے تھے، ہمارے پاس ان کالوں سے رس بھرے گانے بھیڑوں چماروں مشرکوں اور زانیوں کے سننے کے بجائے ہمارے پاس تانے تھے، شاعر ساحر کاہن اور مجنون ہمیں کہا جاتا رہا۔ ایسے زمانے کے اندر جب کچھ نہیں تھا، نبی کے جوتوں کی خاک تھی، جب کچھ نہیں تھا، نبی کے نور نظر کے ہم منظور نظر تھے، جب کچھ نہیں تھا، جب نبی کے جگر کے قریب تھے، جب کچھ نہیں تھا، جب نبی کا لہو اور نبی کے لہو کی عظمت ہمارے لہو کے اندر ملی ہوئی تھی، اور جب ہمارا جینا اور ہمارا مرنا نبی کی عظمت، نبی کی عصمت، نبی کی عفت اور آل نبی کی عفت اور پاک دامنی کے لیے تھا، تو اس وقت ہمارے سامنے آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم۔ اے مسلمان چیتڑے پہننے والے، اے شیب ابی طالب کے اندر پتے جوانے والے، اے مکہ مکرمہ سے بے سہارا نکالے جانے والے، اے غزوہ تبوک کے اندر 2 پتھر اور ایک پتھر باندھنے والے، اے وہ مائیں کہ جن کے گھروں کے اندر 90 دن 90 دن 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور مدینہ طیبہ کی پھینکی ہوئی کھجور کی بیجوں کو پانی میں ڈال کر جس کا جوس پی لیا جاتا تھا، جن کی تلواروں کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے، اس وقت رب کائنات نے کیا نہیں بتایا کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ امریکہ برباد ہوگا، برطانیہ برباد ہوگا، اور اسلام دشمن، مسلمان دشمن، افغانستان کے دشمن، فلسطین کے دشمن، کشمیر کے دشمن، مساجد کے دشمن، امامے کے دشمن اور داڑھی کے دشمن اور پردے کے دشمن تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ کیا نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوا؟ کیا اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی؟ کیا آج بدر کے سرزمین کے اندر وہ پہاڑ موم کی طرح، ریت کی طرح بنا ہوا ہے کہ جس پر آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے، اور مسلمان تلوار اٹھاتا اور تلوار سامنے جانے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا؟ میرا اللہ کیا آج وہ وقت نہیں لا سکتا؟ میرا اللہ کیا بدر کی کامیابی نہیں لا سکتا؟ میرا اللہ کیا آج الف لام میم غلبت الروم کا آئینہ پیش نہیں کر سکتا؟ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ میرے اللہ آج تو جب مردے سے زندہ نکال سکتا ہے اور زندے سے مردہ نکال سکتا ہے، رات کی تاریکی سے دن کا اجالا نکال سکتا ہے، اور دن کے اجالے کو ڈھا کر تو رات کی تاریکی لا سکتا ہے، میرا اللہ اس اتنے بڑے سورج کی روشنی کو چھین کر تو سورج گرہن دے سکتا ہے، میرا اللہ اتنے بڑے چمکتے چاند کے گولی کی چاندنی کو چھین کر تو اسے بے نور کر سکتا ہے، میرا اللہ ان کروڑوں ستاروں کو بے نور کر سکتا ہے۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت، میرا اللہ تو جو سمندر کے اندر آگ لگوا سکتا ہے تو کیا مسلمانوں کے کامیابی کے دن نہیں لا سکتا؟ میرا اللہ قادر مطلق ہے۔ اے نوجوان مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اٹھ
اللہ کے لیے اٹھ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ زمین تم پر بھاری ہو جاتی ہے. کیا یہ دکان تمہیں روزی دیں گے؟ یہ مال تمہیں بچائے گا؟ یہ دولت تمہیں بچائے گا؟ کیا کر دیا تم نے عورتوں کو؟ کیا کر دیا تم نے امت کی بیٹیوں کو؟ کیا کر دیا تم نے امت کے نونہالوں کے ساتھ سلوک؟ ارے بس کر میرے بھائی، بس کر. اپنے قدم کو روک. قدم اٹھا بدر کی طرف، قدم اٹھا حنین کی طرف، قدم اٹھا مکے کی طرف، قدم اٹھا مدینہ طیبہ کی طرف، قدم اٹھا میرے اللہ کے قرآن کی طرف. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. میرا اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی آنے والی ہے. پوچھا گیا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے آقا آپ کے زبان میں جو شیرنی ہے جنت کے نہروں کی روالی ہے، کوثر و تسنیم کا مزہ ہے، حوض کوثر کی اس کے اندر آبیاری ہے اور لذت ہے. بولتے تو ہم بھی ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا میں کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے. میری ماں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج اپنی بے پردگی کو زندگی کا آخری بے پردگی کا دن بنا لے. میری ماں دنیا کی پوجا چھوڑ دے. تیرا زیور، تیرا مال اور تیرے کپڑے لتے میں نہیں ہے، بلکہ تیرا زیور شرم ہے اور تیری مال و دولت حیا ہے. میری ماں جب تو حیا کی چادر کو اوڑھ لے گی اور تیرے اندر دین پیدا ہو جائے گا، تیرے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. امام الانبیاء، سید الانس، سید الجن، سید الاولین، سید الاخرین اور شافی محشر، ساقی کوثر، سرور کونین، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آج میری زبان کے اندر جو مٹھاس ہے، آج میری زبان کے اندر جو تقوی کے بول ہیں، آج میری زبان کے اندر جو جنت کے نہروں کی روانی ہے، آج میری زبان کے اندر جو حوض کوثر کی چاشنی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ بچپنے میں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا. ان کے دودھ کے قطروں کی یہ برکت ہے. کہاں چلی گئی میری ماں وہ تقوی والی بات؟ جب دودھ پلاتی تھی تو دودھ کے قطروں سے تیرا تقوی منتقل ہوتا تھا. جب سینے سے لگاتی تھی، جب گود میں پرورش کرتی تھی، جب مصلے پر بٹھاتی تھی، جب تو چوما لیتی تھی شفقت بھرا اور ماں کی مامتا بھرا، تو اس کے اندر تقوی آ جاتا تھا، اس کے اندر پرہیزگاری آ جاتی تھی. میری ماں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ شوہر، نہ باپ، نہ دادا، نہ اولاد. دیکھ اگر تیرا جنازہ نکلے یا تیری گلی میں کسی خاتون کا جنازہ نکلے اور اس خاتون کا جو مرد ہو، شوہر ہو، وہ جورو کا 1 نمبر کا غلام ہو، وہ داڑھی مڈا ہو، وہ دولت کا پجاری ہو، وہ مال کا پجاری ہو، وہ کارخانے کا پجاری ہو، میری اماں اس سے ریکویسٹ کرنا، اس سے درخواست کرنا یہ عورت میری طرح ایک عورت ہے، یہ صنف نازک ہے، یہ کمزور دل ہے اور یہ اندھیرے میں کبھی نہیں رہی ہے. آج اس کو قبر کے اندر اندھیری مٹی کے اندر دابا جا رہا ہے. آج اس کے منہا خلقناکم کے ڈھیلے دے جا رہے ہیں. کوئی ایمرجنسی لائٹ نہیں ہے، کوئی بجلی اور جنریٹر کا کلیکشن نہیں ہے اور کوئی وہاں پر واکی ٹاکی اور موبائل فون نہیں ہے اور ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے. میری اماں تیرے خاندان کے کسی فرد کو جس کی بیوی کا جنازہ نکلے کہنا کہ زیادہ دیر نہیں، جب تک منکر نکیر آ کر من ربکا وما دینکا ومن رجل بعث فیکم یہ 3 سوالوں کے جواب دینے تک اس مرد سے کہو جورو کے غلام سے کہ بیوی کے پہلو میں اگر صحیح معنوں میں جورو کا غلام ہو، صحیح معنوں میں بیوی کا چاہنے والا ہو، 3 سوالوں کے جواب تک قبر کے اندر دفن ہو کر بتائے. کتنے آج عاشق معشوق کے لیے اور کتنے آج مجنون لیلا کے لیے اور کتنے فرحات شیرین کے لیے قبر میں دفن ہوئے. میری ماں کیوں تو دھوکے میں آتی ہے؟ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. میری اماں یہ تیرا شوہر، یہ بیٹا اور یہ بھائی، یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تیری نماز، تیرا پردہ، تیرا تقوی، تیری شرم، تیری حیا. آج محفل نکاحوں کو دیکھ کر کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محفل نکاح مسلمانوں کے ہیں یا چماروں کے، مشرکوں کے یا بت پرستوں کے؟ کیا وہاں تو عائشہ نہیں رکھتی؟ کیا تیرا نام زینب سے اور رقیہ سے بدل کر رادھا ہو جاتا ہے؟ کیا تیرا دھرم بدل جاتا ہے؟ میری ماں اگر اس حالت کے اندر جب سور کی ملی ہوئی چربی ہونٹوں میں لگا کر اگر تو گرم روٹی کھاتی ہے اور گرم بریانی کھاتی ہے اور اس چربی کی اور وہ لالی سے چربی پگھل کر
اس جو ہے بریانی کے اندر اور اس خورمے کے اندر مل کر تیرے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو کیا یہ یہودی تیرے پیٹ کے اندر سور کی چربی پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر اس حالت کے اندر موت تیری آ جائے کہ پیٹ کے اندر سور کی چربی ہو، جسم کے اندر رنڈیوں کا لباس ہو، اور تیری موت اس حالت کے اندر آ جائے کہ گلی کے کتے تیرے جسم کو زنا کے تیر سے لہو لہان کر چکے ہو، کون تجھ کو ماں بنا کر دیکھتا ہے؟ کون تجھے بیٹی بنا کر دیکھتا ہے؟ دھوکہ ہے دھوکہ، ہر کوئی تیری آبرو لوٹنا چاہتا ہے، ہر کوئی تجھے اپنے خواب کے اندر بسانا چاہتا ہے، تجھے حمل ٹہرانا چاہتا ہے۔ بات کڑوی لگے تو لگے میری ماں، لیکن اس جو ہے تیر بھرے جو شیطانوں کے تیر اور زنا کے تیر ہیں، خدا نہ کرے موت آ جائے، اللہ کے لیے بتا کیا یہ شوہر تجھے ساتھ دے گا؟ یا وہ عاشق یا وہ زانی کتا جو آنکھوں سے نگاہوں کے تیر برسا رہا تھا، وہ بڈھا جو زنا کے لائق نہیں، جو اپنی بیوی کے لائق نہیں، جو گھر کے اندر بوجھ بنا ہوا ہے، جو کچکشی داڑھی رکھا ہوا ہے، جو ہجڑوں کا شکل اپنائے ہوئے ہے اور گلی کے اندر کتوں کی طرح رال ٹپکا کر آنے جانے والی عورتوں پر رال ٹپکاتا ہے، میری اماں کیا یہ بڈھا خسر تیرے کام آئے گا؟ یہ دیور تیرے کام آئے گا؟ یہ باپ تیرے کام آئے گا؟ نہ میری اماں نہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیا کوئی کسی کے کام آئے گا؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد کیا تو نے نہیں سنا کہ ایک صحابی غم زدہ ہو کر قبر سے کہنے لگے، اے قبر تو کیا تو نہیں جانتی کہ آج ہم کون سی چیز کو تیرے سپرد کر رہے ہیں؟ نبی کے جگر گوشے کو، نبی کے دل کے ٹکڑے کو، نبی کے نور نظر کو، نبی کے لخت جگر کو۔ قبر نے آواز دی، تم صحابی ہو کر یہ بات کہتے ہو؟ ہم آنے والوں کے حسب نسب کو دیکھا نہیں کرتے، آنے والوں کے خاندان پاندان کو دیکھا نہیں کرتے، آنے والوں کے اعمال کو دیکھا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کیا لے کر جا رہے ہو قبر میں؟ اور کس نے بلڈنگیں لے کر، زمینیں لے کر، دولتیں لے کر، حکومت میں حصے لے کر، سیاست کے عہدے لے کر اور کمیٹیوں کے مقامات لے کر، اوقاف کی پراپرٹی لے کر، مدارس اور مساجد کی زمین کو ہڑپا کر، کیا ان کے گھروں سے ان کے جنازے نہیں نکلے؟ کیا ان کی موتائیں نہیں نکلی؟ کیا بے سر و سامانی کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ تم کیا لوگے زمین، کیا لوگے کارخانہ، کیا لوگے اوقاف کی پراپرٹی، تم کیا لوگے مسجد کا دکان، تم کیا لوگے قبرستان کی جگہ؟ سکندر جس نے زمین کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور کئی سال تک وہ بغیر کسی شرکت غیر کے حکومت کیا کرتا تھا عالم پر، کرناٹک اسٹیٹ پر نہیں، جھارکھنڈ پر نہیں، مہاراشٹرا پر نہیں، اتر پردیش پر نہیں، دلی پر نہیں، راجدھانی پر نہیں، عالم پر اس کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ ایران کے صحراؤں سے، ریگستانوں سے گزر رہا تھا اور سخت پیاس لگی تو پھر پانی مانگا۔ جو 7 زمین کا بغیر تاج کے بادشاہ تھا، آج ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ فوجیوں کو دوڑایا، دور دراز تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، جو جاتا چلا جاتا، جو جاتا چلا جاتا، واپس آنے کا نام نہیں۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسی ریگستان کے اندر مرنے لگا تو اپنے فوجی سے کہا، میری موت کے بعد میرے ہاتھوں کو میرے کفن کے باہر رکھ دینا۔ فوجی نے پوچھا اور اس کے قریبی وزیر نے پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس سکندر نے کہا کہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور دنیا سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ مسلمانوں، ہماری ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہماری موت کو لکھ دیا، ہماری روزی کو لکھ دیا، ہماری روٹی کو لکھ دیا، ہمارے کپڑوں کو لکھ دیا، ہمارے سانسوں کو لکھ دیا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ چھین نہیں سکتی، زندگی کا ایک لمحہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی۔ ہم نے حیدرآباد کے اندر ایک واقعہ دیکھا کہ میاں بیوی ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے، برطانیہ سے دلہا آیا ہوا ہے اور دلہن ہائی فائی فیملی کی ہے، رائل فیملی کی ہے۔ کاروائی مکمل ہو گئی اور شامیانہ لگا ہوا ہے، کھانا پکا ہوا ہے، پلیٹیں تقسیم کی جا رہی ہیں، پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ تیری عجیب شان ہے کہ شادی کی اس شادمانی کی محفل کو یہ کیا۔ اللہ کی قسم اگر میں قوم سمود کا واقعہ پیش کروں، میں قوم عاد کا واقعہ پیش کروں اور میں قوم لوط کا واقعہ پیش کروں، میں ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کا واقعہ پیش کروں، کہو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات ہیں۔ پچھلا مقرر بھی یہی بولا تھا، گزشتہ سال وہ قوالی بھی یہی بولا تھا، وہ لطیفہ بولنے والا بھی یہی بولا تھا۔ آؤ آؤ میں
تمہارے گھروں کے اندر قوم لوط کا حشر میں بتاؤں، آؤ قوم شعیب کا عذاب نہ بتاؤں، قوم نوح کا عذاب نہ بتاؤں، تو میں بھی جو ہے بزم قاسمی کا فرزند نہیں، میں بھی قاسم نانوتوی کا اولاد نہیں، میں بھی دارالعلوم دیوبند کا غلام نہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں اس دنیا کے اندر کیسے عذاب کی زندگی تم گزار رہے ہو۔ کیا کڈنی کے اندر کنکرا آنا قوم لوط کے عذاب کی مثال نہیں ہے؟ کیا بیماریوں کا آنا قوم نوح کے عذاب کی مثال نہیں ہے؟ کیا قوم ناپتول کے اندر کمی ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام پر جو عذاب آیا، آج ہمارے گھروں کے اندر جو بیماریوں کا بسیرا ہے، دواؤں کا، آپریشنوں کا بسیرا ہے، کیا ہر کوئی آج دواؤں کا محتاج نہیں، ٹانیکوں کا محتاج نہیں؟ کسی کو کولیسٹرول ہے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو برین ٹیومر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہے۔ یہ وہ شادی کی محفل، دلہا گیا اپنی دلہن کے پاس ہزاروں لاکھوں ارمان دل میں دفن کر کر اپنے ارمانوں کی تکمیل کے لیے، میرے اللہ کی قسم 40 دن بھی نہیں گزرے، وہ پنڈال جو شادیانے کے لیے، شادمانی کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ چاول جو ولیمے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ پانی جو ان جو ہے برتنوں کو دھونے کے لیے کھولایا جا رہا تھا، اب یہ پانی مردے کے غسل کے لیے بیری کے پتے اس میں ڈالے جا رہے تھے۔ اب یہ کھانا موتا کے گھر کے آئے ہوئے مہمانوں کا کھانا بن گیا، اس لیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب گیا، دل میں ایک درد اٹھا اور دل میں ایک قسم کا ولولہ آیا اور سینے میں جلن ہوا اور درد ہوا اور ہارٹ اٹیک آ کر وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ کیا نہیں دیکھ رہے ہو مسلمانوں؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا پا لیا تم نے مال کو پا کر؟ قارون نے کیا پا لیا؟ شداد نے کیا پا لیا جو تم پالو گے؟ سکندر وہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا، اتنا مال رکھ کر، اتنی دولت رکھ کر۔ نہ بھاگو، دولت مقدر ہے، مال مقدر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ایک بچہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے اور آخری وقت ہے، الگ سوکھ رہا ہے، اماں جان کے اشارہ کرتا ہے، امی جان امی جان مجھے چمچ کے اندر دودھ پلا دیجئے۔ اماں آنکھوں سے آنسو ڈبڈباتے ہوئے قریب آتی ہے اور چمچ کے اندر دودھ لے کر بیٹے کے قریب جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملک الموت کو، اللہ فرماتے ہیں ملک الموت کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ٹی وی کے ناٹک کے سامنے، زانی کتوں کے سامنے، ہجڑوں کے سامنے اور حیض و نفاس کی گندگی رکھنے والی عورت کے بغل میں رہنے والے، آج کان کھول کر سنو، آج سننے کا موقع ہے۔ کل تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، کل تمہیں پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کل تم کہو گے جورو کے غلاموں، کل تم کہو گے دولت کے پجاریوں، کل تم کہو گے فلموں اور فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کے عاشقوں، ہجڑوں کے عاشقوں، قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ ہاں ایک ملا آیا تھا، چیخ چیخ کر ہمیں گالیاں دے رہا تھا، کتے سور کی تمثیل بیان کر رہا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا اللہ نے اس قسم کے کوئی بات نازل نہیں کی ہے۔ عرب کے اندر لوگ داڑھی مڈاتے ہیں، فلاں جو ہے زنا کرتا ہے، فلاں ٹی وی دیکھتا ہے، تمہارے لیے فلاں دلیل ہے؟ یا نبی نے یہ کہا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی؟ کیا نبی نے تمہیں فلموں میں کام کرنے والے زانیوں، ہجڑوں اور کتا اور سور کھا کر ہر رات ایک رنڈی سے بستر گرم کرنے والوں کو نمونہ بنایا؟ تمہارے لیے نمونہ یہ ہے؟ صدیق کا نمونہ کہاں گیا؟ فاروق کا نمونہ کہاں گیا؟ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دامن کو تھامنے کی بات جو کرتے ہو، ان کے دامن کی لاج کہاں گئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے ڈھنڈورے پیٹتے ہو، ان کے عشق کی لاج کہاں گئی؟ اللہ کے لیے بتاؤ مسلمانوں، کیا حالت ہو گئی؟ اور کتنا رسوا کرو گے؟ کیا یہ خیر امت کا ترجمہ ہے؟ کیا یہ امت وسط کا ترجمہ ہے؟ کیا یہ امت زمینوں کو، آسمانوں کو، بادلوں کو، سمندر پر، آگ پر، افریقہ کے جنگلوں کے اندر جب گئی اپنا لوہا نہیں منوائی؟ آج یہ کافر سے اپنی بات نہیں منوا رہی ہے؟ پولیس دشمن، سماج دشمن، سوسائٹی دشمن۔ ہمارے بڑے میٹرو شہروں کی حالت تو یہ ہے کہ غیر مسلمان کو دکان مکان دینے کے لیے تیار نہیں، غیر مسلمان کو کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سمندروں پر بات چلنا، کہاں ہواؤں پر حکم چلنا، کہاں پہاڑوں کا بات ماننا، کہاں زمین و آسمان کا ہمارے تابع ہونا، کہاں سیدنا عمر فاروق کا یا ساری آل جبل کہنا،
کہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تلے کعبے کا آنا، کہا حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام کا جنت کے اندر نبی کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اونٹنی سے آگے چلنا، اور آج کیا مقام ہے مسلمانوں؟ کیا بگاڑا ہم نے؟ کیا بگاڑا ہم نے؟ اس ملک کو ہم نے کیا نہیں دیا؟ اگر شیخ الہند کی ریشمی رومالی تحریک نہ ہوتی یہ ملک آزاد ہوتا۔ میرا مدنی اگر مالٹا کی جیل میں نہ جاتا یہ ملک آزاد ہوتا۔ قاسم نانوتوی انار کے درخت کے نیچے قال اللہ قال رسول کا درس آزادی نہ دیتا یہ ملک آزاد ہوتا۔ تم غیروں کے چلن چل رہے ہو، غیروں کے بول بول رہے ہو، عیسائی کانوینٹوں کے اندر اپنی نسلوں کو ڈال کر تباہ برباد کر کر آج کہتے ہو 15 اگست کو، 15 اگست کو، 26 جنوری یوم جمہوریہ کو نیتا جی سبھاش چندر بوس، جواہر لال نہرو۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، گاندھی جی کو اگر درس آزادی دی ہے، جواہر لال نہرو کو آزادی کا سبق پڑھوایا ہے، سبھاش چندر بوس کو آزادی کی گیت مالا پڑھوائی ہے، یہ دیوبند نہ ہوتا، یہ ہمارے اکابرین نہ ہوتے، یہ حضرت ٹیپو سلطان نہ ہوتے، یہ حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ نہ ہوتا، یہ خاندان شاہ ولی اللہ نہ ہوتا، ہزاروں جواہر لال نہرو زندہ دفن ہو جاتے، ہزاروں مہاتما گاندھی زندہ دفن ہو جاتے۔ کون تھا جو افریقہ کے اندر جب وہ لا کالج کے اندر پڑھ رہا تھا؟ یہ مدنی نہیں تھے جنہوں نے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ بھیج کر اسے بلوایا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے اندر تمہیں ہمیں مل کر یہاں جد و جہد آزادی کرنے کی ضرورت ہے؟ کون تھا ٹکٹ کٹوانے والا؟ کون تھا آزادی کا پروانہ انہیں بتانے والا؟ حالات ایسے تھے کہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے جتنا ہمارا خون بہا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کبھی مدرسے کے طلباء نے کسی ٹرین کا چکا جام کیا ہو، کسی سڑک کے اندر آ کر بسوں پر پتھراؤ کیا ہو، کبھی اسٹریٹ لائٹ کے اندر اس کو پتھر بازی کی ہو، کبھی کسی حکومت کے فرد کا، وزیر اعلیٰ کا اور وزیر اعظم کا اس نے پتلا جلا؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ ان کے کمبل نصیب نہیں، ان کے مدرسے کے گیٹ اور واچ مین نہیں، خادم نہیں، ایک وقت کھاتے ہیں تو ایک وقت فاقہ کرتے ہیں، ان کی مائیں تڑپتے ہیں، ان کے باپ مچلتے ہیں، ان کا خاندان بلکتا ہے شادیوں پر کہ کانوینٹ کے بچے آنکھوں کے سامنے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھنے والا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا لگا کر اللہ کے عذاب کو زمین سے اٹھانے والا، آج میرا بچہ میرا لال میرے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ماں عمدہ کھانا کھاتی ہے، نوالا منہ میں جانے سے پہلے آنکھ سے آنسو کے قطرے شبنم کے اس کے نکل جاتے ہیں بچوں کو یاد کر کر۔ ان مدارس نے انسانیت کا درس دیا، ماں باپ کا ادب اور احترام بتایا، ماں کے قدموں تلے جنت بتایا، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا، خالہ کو ماں کی بہن بتایا، چچا کو باپ کی طرح تکریم کرنے کا حق بتایا، پڑوسیوں کا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے پیٹ بھرنے کو انسانیت کے خلاف حیوانیت کی دلیل بتایا۔ یہ آپ کیا کیا ہم نے؟ ایک مندر کی اینٹ ماری ہم نے، ایک چرچ، ایک گردوارہ، ایک بائبل، ایک رامائن، ایک جو ہے مہا بھارت آگ لگائی ہم نے۔ میرٹھ اور کانپور کے اندر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ دیوالی کے موقع پر کلام پاک کے اوراق کے پٹاخے بنائے گئے؟ کون ہے مذاق کرنے والا؟ پٹ رہے ہیں ہم، ہمارا قرآن چل رہا ہے، کارٹون ہمارے پیغمبر کے بنائے جا رہے ہیں، ہماری داڑھیوں پر آج حرف لگائے جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو محفوظ نہیں۔ گجرات کی بات کرتے ہیں درندے، گھوٹالے کون کر رہے ہیں؟ 3G 4G اسپیکٹر کا اور موبائل کا گھوٹالا کس نے کیا؟ حکومت کے فوجی رازوں کو کس نے پاکستان کو بھیجا؟ کون ہے جو یتیموں کے بسکٹ کا سودا کرنے والے اور زو میں رہنے والے جانوروں اور قید میں رہنے والے قیدیوں کے اناج کا سودا کرنے والے؟ کون ہے ملاوٹ کرنے والے؟ کون ہے نقلی دودھ بنانے والے؟ کون ہے
ہلدی کے اندر سمٹ پیس کر ڈالنے والے، مرچ پاؤڈر کے اندر سمٹ پیس کر ڈالنے والے، ہلدی کے اندر گھوڑے کی لیٹ ڈالنے والے، سیاہ مرچ کے اندر پپیتے کا بیج ڈالنے والے کون ہیں؟ نقلی ساز و سامان کے اوپر ISI کا مار لگا کر گاڑیوں کو آئے دن ایکسیڈنٹ کرانے والے کون ہیں؟ نقلی جو ہے پاسپورٹ ایشو کرنے والے اور نقلی نوٹوں کا کاروبار کرنے والے، افیم کو لانے والے، گانجے کو لانے والے۔ وہ کون BSF ہے جو سرحد پار سے دہشت گردوں سے رشوت لے کر ہندوستان کے اندر دہشت گردوں کا داخلہ دیتی ہے؟ وہ کون ہے جس نے فوجیوں کے تابوت کا گھوٹالہ کیا؟ وہ کون ہے جس نے فوجیوں کے شہیدوں کے خون کا گھوٹالہ کیا؟ وہ کون ہے جس نے بمبئی کے اندر ایک بلڈنگ کے اندر ان فوجیوں کی بیویوں کے آشرم کا اور ان کے سہارے کا گھوٹالہ کیا؟ کیا کیا ہم نے؟ اس ملک کو ہم نے خون سے سینچا، اس ملک کو ہم نے آزادی کا پروانہ دیا، اس ملک کے اندر ہم نے انسانیت کا درس دیا، اس ملک کے اندر ہم نے نبی کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو ہم نے عام کیا، ہم نے بڑوں کا اکرام بتایا، ہم نے چھوٹوں کی عزت بتائی، ہم نے کہا من لم یؤخر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں کی توقیر نہ کرے، شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ گلی کوچوں کے اندر جا کر ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے سوچو یہ تمہاری ماں بنی تو کیسا ہوگا، یہ بیٹی تمہاری بنی تو کیسا ہوگا۔ پھر کہا کہ جو نکاح کرے گا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ پھر کہا کہ جو عورت بنتی ہے وہ اس کے لیے جنت کا سہارا بنتی ہے۔ پھر کہا وہ حاملہ بنتی ہے تو ایک آہ پر اسے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا اجر دیتے ہیں۔ وہ شوہر کے گھر کی خدمت کرتی ہے، تنکے پر صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اولاد کا پیشاب پخانہ دھوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اجر بڑھاتے ہیں۔ ہم نے انسانت دیا، ہم نے اخلاق دیے، ہم نے یہاں پر انسانیت کے گل کھلائے۔ ہم نے ایک مندر کی بات نہیں کی، ہم نے ایک گردوارے کی بات نہیں کی، ہم نے رام کو گالی نہیں دی، ہم نے سیتا کو گالی نہیں دی۔ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم گوتم بدھ کو گالی نہ دو، تم رام کو گالی نہ دو، تم لکشمن کو گالی نہ دو، تم سیتا کو گالی نہ دو۔ اگر تم گالی دو گے بدلے میں وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے اور اس گالی کے ذمہ دار تم ہو جاؤ گے۔ جس مذہب کی یہ تعلیم ہو اور جس مذہب کا یہ کردار ہو، آج ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جانا ہو تو پاکستان چلے جاؤ، یہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مسلمانوں، اتنی ذلت کی زندگی تیرے رہتے ہوئے نوجوان، تیرے رہتے ہوئے میرے اللہ کی قسم میں تجھ میں کسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا ہوں۔ اے سلطان تو اٹھ جا، تو 70,000 کی فوج کو بیت المقدس میں سجدے میں جا کر اپنے آنکھ کے آنسو کے قطرے میں تو نے ڈبا دیا۔ اے سلطان ٹوٹ جا، اے ٹیپو ٹوٹ جا، اے عمر ٹوٹ جا، اے فاروق ٹوٹ جا، اٹھ کربلا بپا کر، اٹھ جا آج تو بدر بپا کر، اٹھ جا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موت 2 مرتبہ نہیں آتی، موت پہلے بھی نہیں آتی، موت بعد بھی نہیں آتی۔ ایسی موت جو اللہ کے راستے میں ہو، ایسی موت جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہو، ایسی موت جو اس ملک کے اندر انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے ہو، ایسی موت جو شیخ الہند کے خواب کی تعبیر ہو، ایسی موت جو شیخ الاسلام کے خواب کی تعبیر ہو، ایسی موت جو دیوبند کے انار کے درخت کی رحمت کی پرچھائی کو عام کرتی ہو، ایسی موت کہ حضرت فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی امداد اللہ مہاجر مکوں کی خواب کی تعبیر ہو، ایسی موت پر مجھ جیسے تجھ جیسے کتوں کی ہزاروں زندگیاں قربان، اس لیے کہ اس موت کو موت کہنے سے منع کیا گیا اور کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مرنے والے کو مردہ بھی مت کہو۔ اور یہ روح جب جاتی ہے آسمانوں میں، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، جنت کے رضوان لینے کے لیے آتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کیا زندگی ہے، کیا زندگی، حیض و نفاس کی عورت والی کے پیچھے برباد، وہ بچہ پیشاب پاخانہ، ناک میں کیڑے، جسم میں بدبو، اس کے پیچھے برباد، وہ دولت جو مقدر ہے اس کے پیچھے برباد۔ ارے کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت تو تجھے یاد ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے زخموں پر چٹائی کو جلا کر جو مرہم پٹی کی، تجھے وہ یاد نہیں ہے؟ حضرت خنسا اور حضرت خولا کی زندگی تو تجھے یاد ہے،
وہ حضرت خنسا، وہ حضرت خولہ جس نے اپنے جگر پاروں کو کہا تھا کہ خبردار خبردار، اگر تیر تمہارے پیٹھ پر لگے قیامت کے دن میں تمہارے اولاد ہونے کا انکار کر دوں گی. تیر تمہارے سینے پر لگنا چاہیے، تیر تمہارے آگے سے لگنا چاہیے. کیا یہ خولہ ماں نہیں تھی؟ کیا یہ خنسا ماں نہیں تھی؟ حضرت خباب کا واقعہ منہ بھر بھر کر پڑھتے ہو، حضرت خباب کے پیٹ چھلنے کی بات تمہیں یاد نہیں رہتی؟ حضرت سیدنا بلال حبشی کے اذان کے واقعے کو منہ بھر بھر کر کہتے ہو، حضرت سیدنا بلال حبشی کے سینے پر چٹان رکھے جانے اور ان کو رسیاں باندھ کر گرم ریت پر کھینچے جانے کی تمہیں بات یاد نہیں ہے؟ تم کیوں مذاق کرتے ہو شریعت کے ساتھ؟ کیوں منافقت کی زندگی گزارتے ہو؟ کیوں دھوکے کی زندگی گزارتے ہو؟ اٹھ مسلمان، اعلان کر میرا جینا میرا مرنا اسلام کے لیے ہے. میں جی نہیں سکتا، میں زندہ نہیں رہ سکتا میرے اللہ کے قرآن کی توہین ہو. میں جی نہیں سکتا میرے محبوب کے سنتوں کا جنازہ نکلے. آج مسلمانوں کے موبائلوں کے اندر ایک وقت وہ تھا جب مراد آباد کے اندر میں پڑھنے کے لیے آیا، فضا بڑی مقدر تھی، بڑی حساس تھی اور بڑی ایکٹیو تھی. ہر دن وہاں کے نالیوں میں اور وہاں کے ندیوں کے پاس کسی کا ایک دن کافر کی لاش ملتی، ایک دن مسلمان کی لاش ملتی. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا، ایک غیروں کی برات ایک مسجد کے آگے سے گزری اور وہ لوگ بینڈ باجا بجا رہے تھے، موسیقی اور میوزک کا استعمال کر رہے تھے اور بھجن کیرتن کا استعمال کر رہے تھے. مصلی کا اس سے اختلاف ہوا، لوٹا لے کر مارا، سر پھٹ گیا اس بات پر کہ اللہ کے گھر کے سامنے تو میوزک لے کر جاتا ہے، موسیقی لے کر جاتا ہے. لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کہنے والے کہ آپ دوبارہ پیدا ہو گئے. اب یہ نہیں ہو سکتا، کوئی معاذ اور معوذ پیدا ہو جائے گا جو اس ابو جہل کی جہالت کو ختم کرے گا، اس ابو لہب عتبہ اور شیبہ کی شرارت کو ختم کرے گا. وہ نوجوان مراد آباد کی اس مسجد سے نکلا اور اس کو قتل کر کر ٹکڑے کر دیا اور لوٹا لے کر مارا تو برسر عام اس کا خون ہو گیا. پھر اس کے بعد عیدگاہ کے اندر خنزیروں کو چھوڑ کر انہوں نے فساد پھیلایا. ایک خونین فساد تھا، مسلمانوں کو لے جا کر ان کے آنکھوں کے اندر کانوں کے اندر سیس کو ڈالا گیا اور پھر ان کو ندی کے کنارے پی ایس سی نے مار دیا. حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے تحریک چلائی اور اس کو جو ہے تشخیص بام کیا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا. ایک تاریخ ہماری اس ہندوستان کی وہ بھی تھی کہ مسجد کے سامنے موسیقی کو ہم برداشت نہیں کرتے تھے اور جان پر کھیل کر آ جاتے تھے اور اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیتے تھے. اللہ برا کرے ان یہودی کتوں کا، اللہ برا کرے ان عیسائی سازشوں کا، اللہ برا کرے اس سیکولر کانوینٹ کی تعلیم کا کہ آج جو ہے طٰہٰ ما انزلنا جن آیتوں کو پڑھ کر عمر جیسا قاتل داخل ایمان ہو جاتا ہے. محراب رسول کے اندر نائب رسول اور خلیفہ رسول عشاء میں فجر میں طٰہٰ ما انزلنا پڑھتا ہے. یہاں نوجوان کے موبائل کے اندر یہاں سریلا رنڈیوں کا گیت جو ہے اس کا رنگ ٹون بجنے لگتا ہے. کہاں تو جان دیا کرتا تھا؟ کہاں؟ آج طٰہٰ کے پہلے رکوع کے پڑھے جانے پر آج تیرے رنگ ٹون سے آج گانے کی آواز آ رہی ہے. آج یہ ہمارے بزم قاسمی کے نوجوان تجھے اس جلسے کے اختتام پر کچھ زیرکس تقسیم کریں گے فتوے کے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے علماء نے کہ اگر شرکیہ الفاظ، خدا کی توہین اور نبی کی توہین کرنے والے الفاظ گانوں کے اندر استعمال کیے گئے ہیں اور یہی تو ہے اس میں، یہی تو ہے اس میں سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر ایک رنڈی کا شرمگاہ کا اڑانا، ایک شرمگاہ کا اٹھانا، کیا میرے اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے درندے جن کی تعظیم کیا کرتے تھے، زمین و آسمان کی مخلوق آپ پر درود کے نذرانہ پیش کیا کرتی تھی. آج ایک حرامزادی کتی حرامزادی آج میرے محبوب کا نام لے کر اپنے سینے کو مٹکا رہی ہے، اپنے شرمگاہ کو اچھال رہی ہے. اور آج کا یہ خبیث نوجوان رنگ ٹون بنا کر وہ منی نام کا گانا جب ہندوستان کے اندر آیا، یہ نہ سمجھو یہ ملا تنگ نظر ہے. میری نظر تمہارے ٹی وی کے گانوں پر ہے، میری نظر تمہارے فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کے بستروں پر ہے، ان کے انجام پر ہے، ان کے اختتام پر ہے. یہ منی کا گانا جب آیا، بمبئی کی ایک لڑکی جو کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا کہ اس منی کے گانے کی وجہ سے کالج کے اندر میری بے عزتی ہو رہی ہے. کالج کے احاطے میں اور باؤنڈری میں جب داخل ہوتی ہوں
تو سارے مجھے زنڈو بام کہہ کر مجھے چھیڑتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اے منی، تجھے غیرت آئی، تجھے شرم آئی، میں تجھے تیری غیرت کو سلام کرتا ہوں، میں تیری شرم اور حیا کی داد دیتا ہوں۔ کروڑوں مسلمان جس کے لیے نبی نے لہو بہایا، جس کے لیے نبی نے نواسے رسول کو شہید کیا، جس کے لیے نبی دن رات کے اندر مرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، جس کے لیے سجدے میں جا کر پاؤں میں ورم اتنا آتا تھا کہ امی عائشہ کہتی تھی کہ میرے محبوب کوئی دنیا سے پردہ نہ فرما گئے ہو، اس حالت کے اندر ربی حبلی امتی کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا اجی آپ ہمارے لیے دعا تو کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا عائشہ۔ کہا کون؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا ابو بکر کون؟ کہا قحافہ کا بیٹا۔ آقا نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد تھا، فنا فی اللہ تھے، آپ دعا کے اندر مستغرق تھے، آپ دعا کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ جب وہ کیفیت ختم ہو گئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجی میرے سرتاج، میرے آقا، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ کیا حکم تھا عائشہ، کیا درخواست تھی، کیا ریکویسٹ تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے ایک ایسی دعا کیجئے جو دعا عام امت کے لیے آپ نہ کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور جا کر آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی اور اس کے بعد اٹھے۔ اس کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا سرتاج خاص میرے لیے ہے نا، کسی اور کے لیے نہیں ہے نا؟ فرمایا عائشہ زندگی کے کئی کروٹ بدلنے کے بعد، کئی سالوں کے بعد آج تو نے درخواست کی، آج میں نے وہ دعا کی۔ عائشہ ایسی دعا دن میں 70 مرتبہ میں اپنی امت کے لیے مانگا کرتا ہوں۔ تیرے لیے تڑپا کرتے تھے، تیرے لیے رویا کرتے تھے۔ صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ کیا کم تھا؟ کیا کم تھا؟ آپ کے گیسو کی قسم میرے اللہ نے نہیں کھائی، آپ کے چہرے کی قسم نہیں کھائی، آپ پر اللہ نے اپنا کلام نازل نہیں کیا، آپ کو امام الانبیاء نہیں بنایا، آپ شافی محشر نہیں، آپ ساقی کوثر نہیں۔ مسلمان کیا ملتا ہے تجھے داڑھی مڈا کر؟ کیا ملتا ہے میرے نبی کے دل کو دکھ پہنچا کر؟ کیا ملتا ہے تجھے نماز چھوڑ کر؟ چھوڑ دے مسلک کی باتیں، چھوڑ دے مذہب کی باتیں، چھوڑ دے فرقے کی باتیں۔ نماز تو مسلک نہیں ہے، نبی کی محبت تو مسلک نہیں ہے۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اور کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میری ماں تو اتنی کٹھور ہو گئی، تو اتنی سخت دل ہو گئی، مچھروں سے تو ڈرتی ہے، کھٹمل سے تو ڈرتی ہے، چوہے بلیوں سے تو ڈرتی ہے، گلی کے جانوروں سے بدکتی ہے، اور نبی کے آنکھوں کے اندر ایک سلاخ کو آگ میں رکھ کر سرخ کرنے کے بعد آپ کے آنکھ میں داخل کرنے سے تو ہچکتی نہیں؟ کیا تو نہیں جانتی؟ کیا میری اماں تو نہیں جانتی؟ تیرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک سلاخ کو گرم کیا گیا، اور اتنا گرم کیا گیا کہ وہ لال ہو گئی، اور پھر نبی کے آنکھوں کے اندر اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ اماں تجھے کیا ملتا ہے میرے آنکھوں کو دکھ پہنچا کر، میرے آقا کے آنکھوں کو دل کو ٹھیس پہنچا کر؟ آج مسلمان حرام خوروں کے گانے، زانیوں کے گانے کیا دیتے ہیں یہ زانی تجھے؟ مجھے بتا، داڑھی مڈانے پر تجھے ایوارڈ ملا، عیسائیوں کے طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر، کانوینٹوں کے اندر اپنی نسلوں کو برباد کرنے پر، ماں بہنوں کے جسموں پر رنڈیوں کے کپڑے ڈالنے پر تجھے امریکہ سے پیسہ ملتا ہے، تجھے روپیہ ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے نوجوان دیکھ، آج میں کہتا ہوں اس منی کی غیرت کو حیا، بامبئی کی اس اسٹوڈنٹ اور اس طالبہ کی شرم اور غیرت کو میں سلام کرتا ہوں، میں داد دیتا ہوں کہ تیرے نام کی بے عزتی کی وجہ سے اس گانے کے مقدمے کو تو ہائی کورٹ تک لے گئی اور سپریم کورٹ تک لے جانے کی بات کر رہی ہے۔ یہاں کروڑوں مسلمان نوجوان جو عشق رسول کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کے دامن کی تھامنے کی بات کرتے ہیں، مکہ مدینے کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، عشق اولیاء کی بات کرتے ہیں، آج کیا ہو گیا؟ کتنے گندے! میں صنم بنا کر تجھے پوچھوں گا، میں دن رات تیری پوجا کروں گا، میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے، وہ فتویٰ آپ کو دیا جائے گا کہ اگر کوئی اس کے معنی اور مطلب کو جانے بغیر بھی یہ الفاظ استعمال کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہوگا تو نکاح ٹوٹ جائے گا،
نکاح جو بندہ ہوا رہتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے بنا رہتا ہے. طلاق، خلا اور ان دونوں میں سے کسی کی ایک کی موت یا فسخ نکاح، قضائے قاضی یا ارتداد، مرتد ہونے کی وجہ سے. لوگ کہیں گے بھئی ہمیں تو اس کا معنی مطلب معلوم نہیں ہے. میں کہتا ہوں 13-5 سال کا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی چل رہی ہے، اور ٹی وی کے ناٹک کے اندر، فلم کے اندر ولن ایک ہیروئن کی آبرو لوٹ رہا ہے، اس کے جسم کے پرخچے اڑا رہا ہے اور اس کے ساتھ حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے. اس 7 سال کے 5 سال کے اس نابالغ بچے کو کیا وہ کیفیت معلوم ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ جمع کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ مباشرت کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کتا اور کتی اور سور اور سورنی کا کھیل کیا ہوتا ہے؟ ولو بالفرض اگر یہ 5 سال کا بچہ کھانا کھاتے وقت روٹی کا نوالا منہ میں لیتے ہوئے ابو جان کہیے بیٹا کیا ہے، کہنے لگے کہ میں تیری ماں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو سلوک اس فلم میں ولن اپنی ہیروئن کے ساتھ کر رہا ہے، کیا یہ سوچ کر کہ میرا بچہ انجانا ہے تو خاموش رہے گا؟ تو اس کو دسترخوان سے نہیں اٹھائے گا، تیری غیرت نہیں جگے گی، تیری شرم نہیں جگے گی، تو جوتا لے کر نہیں مارے گا. بیگم رات کہے گی کہ ماں کی مامتا نچھاور کرے گی، اجی چھوڑو جی جانے دو. ارے اتنی بڑی بات کیسے کہا؟ جب تیری ماں کی حرمت کی بات آئے، تب تیری بیوی کی حرمت کی بات آئے، تب تیری بٹیا کی حرمت کی آگ آئے، تیرے جسم کا خون گرم ہو جائے اور نبی کے حرمت کی بات پر آج رنگ ٹون بنا کر تو فلموں کے گانے تو اپنے موبائل کے اندر ڈالے. یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ محبت رسول کی دلیل ہے، یہ عشق رسول کی دلیل ہے. نوجوان کیا کیا چیز کہی جائے، کیا کس کس چیز کا علاج کیا جائے. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، دیکھ تو نے دولت کو آزما لیا، تو نے مال کو آزما لیا، تو نے سیاست کو آزما لیا، تو نے پراپرٹیوں کو آزما لیا. ایک چیز ایک مرتبہ میرے کہنے پر مہمان کی عزت کرنی چاہیے. میں تجھ سے چندہ نہیں مانگتا، میں تجھ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے ٹکٹ نہیں مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے مرغ مسلم دعوت نہیں مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے ہدیہ لفافہ نہیں مانگ رہا ہوں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمان، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری ماں اور بہن، آخری مرتبہ توبہ کر لے، آخری مرتبہ توبہ کر لے، آخری مرتبہ توبہ کر لے. کل سورج جو اپنی کرنوں کے ساتھ آئے گا، اگر میں زندہ ہوں، اگر یہ بات جھوٹی ہو، جوتا لے کر میرے منہ پر مار دینا، مر جاؤں میرے قبر پر پیشاب کر دینا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو جہاں جا رہا ہے عزت نہیں ہے، عزت قرآن میں ہے. میرا اللہ کا قرآن بلا رہا ہے. عزت کعبے میں ہے، اے کعبے کے محافظ تجھے میرا اللہ کا کعبہ بلا رہا ہے. عزت مدینے کے نبی کے روزے میں ہے، گنبد خضرا تجھے بلا رہا ہے. نبی کے آنسو ٹپک رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں. نبی کے دل کو تکلیف پہنچا کر میرے اللہ کی قسم تو اولاد سے راحت نہیں پا سکتا، تو بیوی سے راحت نہیں پا سکتا، عورت شوہر سے خاوند سے راحت نہیں پا سکتی، تو کھیت کھلیان سے، پراپرٹی سے، شیروں سے اور بینک بیلنس سے راحت نہیں پا سکتا. میرے اللہ نے کہا لکھ کر رکھ لے، میرے اللہ نے کہا میری بات تو مان لے، میری بات تجھ مان لے، آج تجھے ماننا پڑے گا. اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو میرے بھائی، اللہ رسول کا کل قیامت کے دن اللہ کا عرش ہوگا، کل قیامت کے نبی کے حوض کوثر کا پانی ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا اور پل صراط ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے آذر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا حضرت لوط کے سامنے ان کی بیوی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا کہ میرے آقا کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب جو دنیا کے کئی ہزاروں چچاؤں سے زیادہ قیمتی تھے، ان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی. مان لے میرے بھائی، مان لے میری اماں، میری بیٹی امت کی تو مان لے. آج تیرا دن گناہ کا آخری، آج تیرا دن نافرمانی کا آخری. آج اسلام کو سینے سے لگا لے، آج قرآن کو سینے سے لگا لے، آج نبی کے طریقے کو سینے سے لگا لے. آج تیرا کعبہ، آج تیرا قبلہ مکہ مدینے کو بنا لے. واشنگٹن 100 مرتبہ تو سور کر آئے، میرے نبی کے پیشاب کے قطرے کو تو نہیں لگ سکتا. تاج محل تو کروڑوں مرتبہ خوبصورت 14ویں کی چاندنی میں دھل کر آئے، میرے نبی کے روزے کی خاک کو تو نہیں لگ سکتا. لال قلعہ، امریکہ، برطانیہ، زمین و آسمان کے خزانے تم
کروڑوں مرتبہ سچ کر آؤ، میرے نبی کے پسینے کے بوند کو تم نہیں لے سکتے۔ آج ہم کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، فرشتوں تم گواہ رہنا، ہم نے توبہ کر لی ہے، اب ہم نہیں داڑھی مڈائیں گے، اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے گھروں سے ٹی وی کا جنازہ نکالیں گے، اس یہودی اس عیسائی کتے کو اپنے گھر سے نکالیں گے جس نے ماں باپ اولاد کے درمیان شرم و حیا کی چادر کو جس نے چاک کر دیا۔ ہم اس ڈش اینٹینا اور کیبل کلیکشن کو ہم جہنم کا سام سمجھ کر آج اس کے پنجے کو، آج اس کے جو ہے پھن کو مروڑ کر رکھ دیں گے، اپنے پیروں تلے درون کر رکھ دیں گے۔ دیکھو میرے اس رب کی عزت و جلالت کی قسم، کل جو دن آئے گا وہ دن کامیابی کا ہوگا، وہ دن ہماری کامرانی کا ہوگا، وہ دن ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ چھوڑ دو فرقہ پارٹیاں سے، چھوڑ دو فرقہ بازیوں سے، پارٹی بازی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپسی اختلاف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آؤ 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 قرآن کا نام لے کر واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اس کتے کمینے امریکہ سے ہم برسر انتقام ہوں گے، اس وقت کے فرعون اور دجال کو زندہ دفن کریں گے، اس برطانیہ کو، اس جرمنی کو اور ان یہود کو اور ان نصارہ کو جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے بوسنیا کے کنووں اور تالابوں کو ہماری ماں اور بہنوں کے لاشوں سے جنہوں نے پاٹ دیا تھا، جنہوں نے کیوبا کی سرزمین کے اندر، لبنان سوڈان کے اندر 8 سال 9 سال کی بچی سے ہم بستری کر کر ان کے رحم مادر کے اندر یہودی نطفے کو داخل کیا تھا۔ اٹھ صلاح الدین، زمانے کو تیرا انتظار ہے، میری اماں رابعہ بصریہ بن کر اٹھ جا، تو ٹیپو سلطان بن کر اٹھ جا، تو خالد بن ولید عبدالعزیز بن کر اٹھ جا، عمر فاروق حیدر کرار بن کر اٹھ جا، اٹھ تو نعرہ لگا، قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آج کے بعد میں جورو کا غلام نہیں، آج کے بعد میں پراپرٹی کا غلام نہیں، آج کے بعد مال و دولت کا پجاری نہیں، آج کے بعد کارخانے اور کھیتوں کا پجاری نہیں، میرا جینا ہوگا اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، میرا مرنا ہوگا نبی کے جوتوں کے قدموں پر۔ اٹھ جا مسلمان، میرے نبی کے روضے کے اندر ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ آقا، وہ رحمت للعالمین اپنی حیات طیبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قیدی کے ہاتھ کس کر باندھ دیے گئے تھے، آپ تڑپ رہے تھے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کافر قیدی کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا، کل قیامت میں تو جو ہے پل صراط سے کٹ کر گرے گا، کل قیامت میں نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ کے اندر، لیفٹ ہینڈ کے اندر دیے جائیں گے، کل قیامت کے اندر تیو پسینے کے اندر شرابور ہو کر ڈوبے گا، کل قیامت کے دن تو عرش کے سائے کا محتاج ہوگا، کل قیامت کے دن میرے آقا میرے مولا جو دنیا میں بھر بھر کر وادیاں غیروں کو سخاوت کیا کرتے تھے، تجھے اپنے حوض کوثر سے سوحقن لکم کہہ کر بھگائیں گے۔ میرے آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، میرے آقا کے دل کو کتنی اذیت ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں تھے، ابو جہل نے آپ کو راحت سے رہنے نہیں دیا، اتبا شیبہ نے، شیب ابی طالب کے کمینوں نے آپ کو جو ہے راحت سے رہنے نہیں دیا۔ طائف کی سرزمین اگر آج بھی بول سکتی ہے تو بولے گی میرے حبیب نے کتنے زخم کھائے، میرے حبیب کے جسم سے وہ لہو مبارک کتنا گرا ہوگا کہ آپ کے نالین شریفین آپ کے قدم مبارک سے لگ گئے۔ مدینہ طیبہ گئے، منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن سبا، یہود، نصارہ، عیسائی، یہ تمام کے تمام کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب جب مکہ مکرمہ میں تھے عمل سے نہیں تھے، مدینہ طیبہ میں تھے، وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ کی بیٹی زینب حالت حمل کے اندر اگر تو ایک عدد باپ ہے، آئر میری ماں اگر تیری ایک عدد بیٹی ہے اور وہ بیٹی بڑے ارمانوں کے بعد حاملہ ہو اور تو یہ دیکھ رہی ہو میں نواسوں کو ہاتھ میں لوں گی اور تو یہ دیکھ رہا ہو میں پوترے کو کھلاؤں گا، لیکن انتظار کر رہا ہے اور جسم کے اندر تیر ابو لہب کے اولاد کے چبھے ہوئے ہیں، وہ میرے ابا زینب کے، میرے آقا میرے کائنات کے مولا آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ جب زینب کا استقبال آپ نے مدینہ طیبہ کی وادی میں کیا، جسم سے لہو ٹپک رہا تھا، زینب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، تڑپ تڑپ کر زینب
اس قصور کے اندر، اس جرم کے اندر کہ آقا کی وہ باندھی تھی، آقا کی وہ ماننے والی تھی، ابو لہب کے بیٹے نے نہ صرف طلاق دی بلکہ تیر ان کے پیٹ پر چلا دیے، کتنے غم سہے ہوئے گے۔ آپ آرام سے نہیں تھے، آپ آرام سے نہیں تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کر میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے، میرے آقا کو تکلیف نہ دے، یا لکھ کر رکھ لے، میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے گی، میرے آقا کے دل کو اذیت پہنچے گی، لکھ کر رکھ لے کہ کتے سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر تیرا انجام ہوگا۔ اس لیے نماز چھوڑ اللہ معاف کرے گا، روزہ چھوڑ اللہ معاف کرے گا، غلطیاں کر صغیرہ کبیرہ توبہ ہوگی، میرے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا۔ کلام پاک کے 22ویں پارے میں میرے اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو گوانتانامو بے جیل کی اگر کیفیت پیش کی جائے، ابو غریب جیل کی چیخوں کو پیش کیا جائے، لبنان، سوڈان، افغانستان، عراق اور کشمیر کی وادیوں کی بیواؤں کی، یتیموں کی، عصمت کے لٹے ان جو ہے مجبوروں اور بے کسوں کی صدا میرے دل کو لگے، میرے محبوب کے دل کو لگے گی، میرے آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آج کا دن تیرا گناہوں کا آخری دن ہے، آج کے بعد تو میرے محبوب کے دامن کو تھام لے گا، آج کے بعد تو کعبہ کا محافظ بن جائے گا، آج کے بعد نبی کے روضے کا تو محافظ بن جائے گا۔ دیکھ مکے سے آواز آ رہی ہے، دیکھ مدینہ طیبہ سے آواز آ رہی ہے، میرے محبوب تڑپ رہے ہیں، میرے محبوب تڑپ رہے ہیں، میرے محبوب تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے بغل کے اندر ایک ہمارے دوست تھے، ایک ہمارے مصلی تھے اور نوجوان تھے، عمر کوئی ہوگی 27-28 سال۔ سمی جو تنظیم ہے، SIMI سمی جو تنظیم ہے، اس کے ایک ممبر تھے۔ پولیس چھاپا ماری، اللہ حفاظت فرمائے، خیر کا فیصلہ فرمائے، اس کو دہشت گردی کے جرم کے اندر اس کو لے جانا تھا، وہ لے گئی، بیچارہ معصوم تھا۔ میں اس کی گواہی آج کی عدالت میں بھی دوں گا، خدا کی عدالت میں بھی دوں گا، انوسنٹ آدمی تھا اور بالکل معصوم قسم کا آدمی۔ ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس کی بچی بیمار ہوئی تو آپ جانتے ہیں جو کوئی نامور ملا ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، اغل بغل کے لوگ بچوں کو دم کرانے آتے ہیں۔ ننھی سی کلیاں، معصوم سی کلیاں، ماں اس کو لے کر آئی تھی اور جب بات کرتی ماں اپنے شوہر کو یاد کر کر وہ بلک پڑتی، وہ رو پڑتی اور کہہ رہی تھی کہ جب کالنگ بیل بجتی ہے، گھر کی دستک دی جاتی ہے، یہ بچی تو وہ ہے کہ جب قید کیا گیا تو باپ نے چہرہ بھی نہیں دیکھا اور بچی نے باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ یہ پہلی بچی تھی، جب ہوش میں تھی تو پولیس والے گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ فرماتی ہے، کہتی ہے، اس کی اماں کہنے لگی کہ عید کے دن وہ مجھ سے ایسے سوال کرتی ہے، امی جان اور لوگ کے ابو کپڑے پہناتے ہیں اور انہیں رنگ برنگ کے تحفے دیتے ہیں، ہمارے ابو کہاں چلے گئے، ہمارے ابو کہاں چلے گئے؟ بیل بجتی ہے، دستک لگتی ہے، کہتی ہے کہ دوڑ کر جاتی ہے دروازے کی طرف، میرے ابو آ گئے، میرے ابو آ گئے۔ کتنے بچے تڑپتے ہوں گے، کتنے گھروں کے اندر سسکیاں آتی ہوگی، میرے آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میرے آقا کے دل کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، میرے آقا کتنے تڑپتے ہوں گے۔ جو آقا ابو جہل کے گھر کو 32 مرتبہ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، وہ آقا جو یہودن نے آپ کے رستے کے اندر کانٹے بچھایا تھا اور ایک دن کانٹے نہیں بچھے تھے، اس کی عیادت کرنے گئے تھے۔ اس امتی کی، اس معصوم بچی کی اس فریاد کو اگر آقا کے دربار میں پہنچایا جائے، کون ہے مسلمان ذمہ دار؟ کون ہے ذمہ دار؟ کیا ہماری ذمہ داری جو روح کی غلامی، اولاد کی پوجا، دولت کی پوجا، کون ہے ان قیدیوں کو چھڑائے گا؟ کون ان کی دیکھ بھالی کرے گا؟ کون ان مقدمات کی پیروی کرے گا؟ آج بابری مسجد کی اینٹ اینٹ رو رہی ہے، آج بیت المقدس کے اوپر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے اور تو دنیا کا پجاری بنا ہوا ہے۔ مسلمان، کیا تیرے جینے کا یہ مقصد ہے؟ کیا تیری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ کیا تجھے خیر امت اس لیے کہا گیا؟ نہ میرے بھائی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اٹھ جا، اٹھ جا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نہ میرے رحمت للعالمین کی رحمت سے مایوس ہو۔ دیکھ کیسے کیسے گنہگار، کیسے کیسے مشرک، کیسے
کیسے کیسے دشمن نبی کے قدم اطہر پر گئے، نبی کے جوتوں پر گرے، اور نبی کی رحمت عام ہو گئی کہ وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چبایا تھا، جنہوں نے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، تاریخ بیان کرتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر جتنا رویا تھا، حضرت حمزہ کے جتنی نماز پڑھی تھی اور جتنا غم کیا تھا کسی اور کا نہیں کیا تھا، وہ قاتل وحشی اور وہ ہندا نبی کے دربار رحمت آپ ماب میں جاتی ہے اور رحمت کی بھیک مانگتی ہے، وحشی کو رحمت کی بھیک مل جاتی ہے، ہندا کو رحمت کی بھیک مل جاتی ہے۔ میں بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، میری ماں بھی مسلمان، ہماری اولاد بھی مسلمان، ہمارا خاندان بھی مسلمان، ہمیں رحمت کی بھیک نہیں ملے گی؟ کیا نبی ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ اے نبی، آپ نے ہندا کو معاف کیا، آپ نے وحشی کو معاف کیا، آپ مکہ مکرمہ کے اندر آ کر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اے نبی ہمیں بھی آزاد کر دو، اے نبی ہمیں بددعا نہ دو، آپ کی دل آزاری نہ دو، اپنے دامن رحمت میں لے لو۔ ہم بہک چکے تھے، ہم دنیا کے کتے ہو چکے تھے، ہم دولت کے پجاری ہو چکے تھے، اور اس امریکہ کے یہود و نصارہ نے ہمیں ہمارے دلوں سے تمہاری محبت کو نکال دیا تھا۔ اے نبی مکے کے قاتلوں کو معاف کر دیا، طائف پہ پیٹنے والوں کو معاف کر دیا، شیب ابی طالب پہ تڑپانے والوں کو معاف کر دیا، تبوک کے اندر پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ آقا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں مال ہماری جان لے لیجئے، ہماری دولت لے لیجئے، ہماری حال اولاد آپ کے ایک پسینے کے بوت پر قربان، آپ کے جوتوں پر قربان۔ آقا ہمیں ذلیل نہ کیجئے، آپ ٹھکرا دیں گے آقا، آپ سوخر لکم کہہ دیں گے، آپ شفقت کا پروانہ دینے سے انکار کر دیں گے، نہ بابا آدم کام آئیں گے، نہ شیش کام آئیں گے، نہ دولت کام آئے گی۔ آقا ہم معافی چاہتے ہیں، ہم حرام کی زندگی چھوڑتے ہیں، ہم سود کی زندگی چھوڑتے ہیں، ہم داڑھی مڑی زندگی چھوڑتے ہیں، ہم بے نمازی کی زندگی چھوڑتے ہیں۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ دین کے مجمع پر تیرے رحمت کے فرشتے پر بچھائے ہوئے رہتے ہیں، مولا یہ فرشتے گواہ ہیں، اے اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی مولا۔ تو کہتا ہے خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے توبہ کرنے والے۔ نہ مولا نہ وہ دولت جسے میرے آقا نے تھوک کر نہیں دیکھا، وہ مال جسے آقا نے سینے نہیں لگایا، اور وہ گھرانہ جسے بی بی فاطمہ نے تھوک کر نہیں دیکھا، نہ اللہ یہ پراپرٹی لے لے، یہ دولت لے لے، یہ زندگیاں لے لے، مولا تیری محبت نصیب فرما دے، تیری مغفرت کا پروانہ ہمیں دے دے۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہدایت کے سر چشمے پھوڑ دے، اے اللہ سنت کے سر چشمے پھوڑ دے، اے اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا جو ٹھکا اور جو مہر ہمارے دلوں پر لگی ہے مولا اس مہر کو، اس منافقت کے سکے کو ہٹا دے اور اس سیاہی کو ہٹا دے مولا۔ ہم توبۃ النصوحہ کرتے ہیں، ہمیں عزت کی ایمان کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ کھوئی ہوئی عزت کا تاج ہمارے سروں پر پہنا دے مولا، ایمان پر قائم رکھنا، ایمان پر خاتمہ فرما مولانا۔ اے اللہ ہماری زندگی میں وقت کے فرعون کو ذلیل و خوار کرنا، وقت کے دجال کا انجام بد تک اور انجام عذاب تک اسے پہنچانا، اے اللہ ہماری نسلوں کے رہتے ہوئے فیکون الدین کلہ للہ، زمین کے چپے چپے میں ایمان اور اسلام کو پہنچا دینا۔ اے اللہ یہاں بزم قاسمی کے نوجوان بڑے متحرک اور فعال ہیں، اے اللہ ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا فرما، اکابرین سے نسبت پیدا فرما، اے اللہ ناگپور کی کایا پلٹ دے، اے اللہ مومن پورے کو صحیح معنوں کے اندر ایمان کا حلقہ بنا دے، نور کا حلقہ بنا دے، درود کا حلقہ بنا دے، عشق رسول کا مجسمہ بنا دے، عشق قرآن کا مجسمہ بنا دے۔ اے اللہ جیئے تو اسلام کے لیے، اے اللہ خاتمہ ہو تو ہم سجدے کی حالت میں ہمیں موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو اور جو ہے زمزم کا پانی ہمارے منہ میں ہو، اے اللہ اور نبی پر درود ہو، ایسا موت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو، دینی ملی سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔